سلام على عباده الذين اصطفى سبحان اللہ خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله سبحان اللہ في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاء اللہ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وآلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضرات محترم، آپ کو شاید یاد ہے کہ آج سے کوئی 25-26 برس پہلے ہمارا بدعقیدہ لوگوں سے مناظرہ ہوا تھا۔ صحیح بات اس مناظرے کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ میں کسی سے مناظرہ کرنا چاہتا تھا، یہ ہمارا کوئی پروگرام تھا، بلکہ ایک غیر ذمہ دار آدمی نے اہل سنت کی طرف سے کچھ عقائد کا ذکر کیا اور اپنی کتابوں میں سے کوئی اردو کی کتابیں لے کے اس نے دوسرے عقیدے کے لوگوں کے متعلق چھاپ دیں۔ ان کا یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں، یہ جھوٹ ہے سارا، اس میں کوئی سچائی نہیں، یہ بولٹن کی بات ہے۔ ٹھیک اور کسی عالم دین کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ان کو مناظرے کا ایک ذوق بھی تھا اور وہ آگے پیچھے مناظرے کے لیے انگیخت بھی کرتے رہتے تھے۔ اچھا انہوں نے ہمیں ٹیلی فون کیا کہ آپ ہماری امداد کے لیے آئیں۔ ہم لوگ امداد کے لیے چلے گئے، تو بجائے اس کے کہ وہ خود ان سے بات چیت کرتے، ان کی بات ہمارے ساتھ کرا دی۔ ہم نے کہا ہم تو مددگار کے طور پر آئے ہیں، ان کا مددگار کے طور پر آئے ہو تو، اور اگر خود مناظرہ کرنے چاہتے ہو تو اس وقت آپ ایک جماعت میں ہیں، یا آپ اپنی شکست لکھ کے دیں یا آپ میں سے کوئی بھی مناظرہ کرے۔ اب جناب جب ان سے کہا تو بالکل وہ سرنڈر ہو گئے۔ اب ہمارے لیے سرنڈر ہونا ممکن نہیں تھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں۔ پھر جب ہم پوری طرح مستعدی سے تیار ہو گئے، اس وقت میرا بھی ویزا بھی نہیں لگا ہوا تھا، غیر قانونی آدمی تھا، اور جو یہاں علماء کرام تھے ایک ایک کے پاس کے گئے، کسی کے پاس اردو کی کتاب کے سوا کوئی کتاب نہیں تھی، اور سینکڑوں کے حساب سے کتابوں کی ضرورت پڑی جو مناظرے میں انوالو ہوتی ہیں۔ وہ اصل کاپی ہمارے ہاتھ آ گئی جس پر وہ انہوں نے مناظرے کی تیاری کی کہ یہ مناظرہ ہوگا، اس طرح سوال کریں گے، اس طرح ہم ان کو جواب دیں گے۔ اب جناب ہمارے پاس ریلیونٹ بکس میں سے پورے ملک میں کسی کے پاس کتاب ہی نہیں ہے۔ ہم نے مدینہ طیبہ میں یہاں سے آدمی بھیجا، کوئی 10,000 پاؤنڈ دے کے، اس وقت 10,000 پاؤنڈ مہیا کرنا بھی بڑا، اور میں غیر قانونی آدمی ہوں۔ اب جناب جنہوں نے یہ سارا قصہ چھیڑا تھا وہ تو سامنے چہرہ ہی نہیں کرتے۔ اب میرا نہ کوئی رہنے کا مکان ہے، نہ میں کسی مسجد کا خطیب ہوں۔ اب جناب مناظرہ میرے سر پڑ گیا۔ جب آدمی وہاں سے گیا، کچھ کتابیں تو ٹھیک لے آیا، کچھ کتابیں ٹو دی پوائنٹ نہ مل سکیں، دوبارہ پھر کرایہ دے کر کے پھر کتابوں کے لیے بھیجا۔ الحمدللہ کتابیں تو ہم نے ضرورت کے مطابق مہیا کر لی۔ اب دشمن کا ہم پیچھا کر رہے ہیں، دشمن بھاگ رہا ہے، اور پھر ہم اس پر شہادتیں موجود ہیں کہ ہم اپنے مد مقابل قوم کے پاس ان کے اداروں میں چلے گئے، ان کے گھر پہنچے کہ ہم سے بات کرو۔ اب جناب کسی قیمت پر بھی وہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ شرائط، یہ شرائط میں نے کہا کوئی سے بھی شاید، آخر ہمیں یہ کہنا پڑا کوئی بھی شرط نہیں، میدان میں نکلو۔ تو یہ اتنا خطرناک قسم کا کام تھا کہ جس کو کرنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے تھا۔
اور انصاف یہ نہیں تھا کہ میرے جیسے ایک بےکس آدمی کو جس کا نہ آگا نہ پیچھا، نہ کوئی میری قانونی حیثیت، اور نہ میں یہاں کسی کی برادری کا آدمی ہوں، میں سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہوں، اور اس نے جو راجہ شاہ اور چودھری شاہ قسم کے لوگ یہاں سید تھے ان میں سے تو میں کسی کی مدد چاہتا بھی نہیں تھا کہ اس بہانے سے وہ میرا رشتہ دار بن جائے گا۔ تو ہم لوگوں کے پاس نسب ہی نسب رہ گئی ہے، باقی تو کوئی چیز نہیں ہمارے پاس۔ تو پھر میں نے اس سے گریز کیا، خیر مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کیا ہونا تھا میدان میں، وہ بھاگے اور جاتے وقت وہ اشتہار پھینک کے گئے کہ شاہ صاحب ہمارے مناظرے کے لیے آئے ہی نہیں، یعنی جھوٹے اشتہار اگلے دن چھاپ لیے اور کہا کہ وہ ہم مناظرے کے لیے گئے، شاہ صاحب میدان میں نکلے ہی تھی، جبکہ میدان میں لاجواب ہو کر بھاگ رہے ہیں۔ اور فوٹو ہمارے پاس وہ ویڈیو موجود ہے۔ ہماری طرف کوئی 4 سے 6 ہزار کے مابین آدمی ہیں، ان کے ساتھ 100 سے 125 تک 150 آدمی کسی طرح نہیں ہے۔ تو جناب اب لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں گالیاں نہ دو، ان کو کہو کہ واپس آ کے ہمارے سے بات کریں۔ اب بات کرنے کی پوزیشن میں کوئی نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ہم نے اس کو نپٹایا وہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ اب جناب ہم جب چلنے لگے تو ایک ساتھی کہتے ہیں کہ جناب آپ تقویت اور ایمان لے آئیں، مجھے ایک بدعقیدہ آدمی کو اس کا حوالے پیش کرنے ہیں، مجھے فوٹو اسٹیٹ کرنی ہے۔ اب اگر ایک نادان آدمی کہے مجھے آپ گولی بھی دے دیں، مجھے ہتھیار بھی دے دیں، میں نے ڈز کرنی ہے، تو ممکن ہے کسی اور کو کرنے کے بجائے اپنے آپ کو کر ڈالے۔ کتاب کو پیش کرنا تو دانشور کا کام ہے جی، یہ مسائل ہیں الجھے ہوئے ہیں، ان سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ایک آدمی اگر ہماری طرف کا کوئی کسی دوسرے سے بات کر ڈالے اور وہ بات ٹھیک نہ کرے، ہمارے گلے پڑ جائے وہ بات، تو پھر ہمارے لیے مشکل بن جائے گی۔ اس لیے پھر وہ کتابیں جو جن بارے میں یہ بات چل رہی تھی وہ کتابیں پاکستان میں ہیں جن پر حوالہ جات لگے ہوئے ہیں۔ اب پھر جناب لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے، وگرنہ ہم زور کے فوراً بات واہ جننے پترا صحیح وہ گلا ٹائم کٹے واہ فوٹو کو دیکھو یار، اس جنے نے فوٹو چکا بڑی سونی گل پہ کرنا یار، بند نہیں ہونا تو ہماری جی بھائی 2 ٹیلی فون پہ، خدا نہ خوف کرو یار۔ جناب پہ نماز پڑھنا سا نا، تو پتر آیا سکولوں، تو اس کی بھوک لگی سی تو روٹی دسنا وہ روٹی پئی تو پر مولی آ، تو پہلو ہی اشارہ کیتا 2 منٹ ٹھہر، جب اس آکھا سیدھا ٹوڑا دینا تو دیری تو پاڑے پنن لگائیں، اس آکھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، وچے نماز بھی پڑھن ہونی دے وچے تحیات بھی پڑھنی وچے روٹی دا اشارہ دے وچے مولی دا اشارہ۔ ایک کام کرو بھائی، تو پھر میں وہ ساری کتابیں جو ریلیونٹ تھی وہ میں نے نکالی کہ کتاب کو پیش کرنے کا تو کچھ منشا ہوتا ہے، ایک دوسرے عقیدے کے آدمی کی بات اس کو کتاب لے جا کے دو تو وہ فوراً وہ کتاب پیش کر دے گا۔ وہ کتاب پیش بجائے اس کے کہ تم اس سے اس کو منواؤ، تم اس کے سامنے مجبور ہو جاؤ گے۔ جھوٹی سچی کوئی دلیل اس نے لکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر وہ لکھتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، اس پر وہ حدیث لکھتا ہے۔ اب اگر تم یہ پیش کر دو تو کیا تمہیں ملے گا؟ الٹا تم کہو گے وہ جی شاہ صاحب نے ہمیں یہ بتلایا ہی نہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب اگر شاہ صاحب سے صاحب کا پڑھے تو شاہ صاحب کہیں گے کہ من پیغمبر خدا ہستم ولیکن نمی دانم کے پسے دیوار چیز تھی سخن اصل ندارت۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت جلد اول صفحہ 9 پر لکھا ہے کہ یہ جو حضور کے بارے میں حدیث مشہور ہے یہ حدیث ہے ہی نہیں، اور وہ کہیں گے یہ حدیث ہے۔ اور لکھا ہوا کیا کہ شاہ عبدالحق صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا پتہ، وہ تردید کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ حضرت شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف وہ میں نے خریدی وہاں سے، یہ بولٹن کے مقام پر پیش کی تھی، جس وقت میں نے کہا تھا کہ نماز کے باہر درود ابراہیمی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے، کیونکہ لفظ درود میں صلاۃ اور سلام دونوں ہیں، وہ درود نامکمل ہے جس میں سلام نہیں ہے، تو چونکہ درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے اس لیے یہ مکروہ لکھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے مذہب نے نہیں لکھا، لیکن امام شافعی صاحب مذہب ہے، اور وہ کہتے ہیں نماز میں کیوں درست ہے؟
کہ نماز میں درستی کی وجہ ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے۔ تو اسی وقت یہ بات بھی مجھے پیش آئی تھی، بولٹن کے مقامات پر میں نے ان کے جوابات دیے تھے، تو اس میں ایک بڑی یادگاری بات تھی کہ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ کی مکتوبات شریف، اس کا لیٹر نمبر 18، اس کے اندر لکھا ہے کہ باوجود چندی مذاہب و ملل کے در اسلام یافتہ می شود ہیچ کسرا دری خلاف نیست کہ نبی بحیات حقیقی زندہ و پائندہ است بے شائبہ مجاز و بر اعمال امت حاضر و ناظر۔ یعنی باوجود اس کے کہ اسلام میں بے شمار فرقے گزرے ہیں، یہ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ کا وصال ہے 1054، 11ویں صدی کے وسط کا آدمی ہے، اور ہندوستان کا فرسٹ ٹیچر کہلاتا ہے۔ پہلا آدمی جس آدمی نے ہندوستان میں پورا علم حدیث پہنچایا وہ شاہ عبد الحق ہے۔ جس نے کتاب پر لکھی ہوئی سنیت پیش کیا اس کا نام شاہ عبد الحق بہادر دہلوی ہے۔ باقی یہ جتنے بھی حضرات ہیں بعد کے آدمی ہیں، جو بھی آدمی جو کچھ بھی لکھے گا ہم شاہ عبد الحق صاحب سے اس کو کمپیئر کریں گے، اگر شاہ عبد الحق سے موافقت کھاتا ہے تو وہ سنیت ہے، وگرنہ ہم سمجھیں گے کوئی آدمی بھی کسی طرح کی کوئی امپوٹیشن کر سکتا ہے، ہم ان کو نہیں تسلیم کریں گے۔ تو شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ باوجود اس بات کے کہ اسلام میں بے شمار فرقے اور طبقے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان دو چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں گزرا۔ ایک یہ کہ نبی حقیقی زندگی کے ساتھ بغیر مجازی معنی کیے سچ مچ زندہ ہے ایک، اور دوسرا پوری روئے زمین پر کہیں بھی کوئی انسان ہے اس کے اعمال پر سرکار حاضر و ناظر ہے۔ لیکن اس نے ترجمہ کیا کیا کہ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پوری امت کے اعمال سرکار پر پیش کیے جاتے ہیں، اصل عبارت وہ ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہے۔ حضور پر اعمال پیش کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار یہاں موجود نہیں ہوتے، اٹھا کے اعمال لے جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہاں امت کے اعمال پر خود حاضر ناظر ہیں کہ کوئی اٹھا کے لے جائے یا نہ لے جائے، سرکار کو خود پتہ ہے۔ اتنی بڑی خیانت کی، معنی حاضر و ناظر کا انکار کرنے کے لیے سارا دھندا کیا، حالانکہ شاہ عبد الحق صاحب نے کہا امت کے اعمال پر حاضر ناظر ہیں۔ اب اس طرح کی اختراعات جو ہیں ان کو دریافت کرنا یہ تو ماہرین کا کام ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں۔ اب اگر کوئی وہ اس طرح کی بات پیش کرتا ہے کہ میں مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہوں، وہ حدیث پیش کر دے گا کہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہوں، تو اب اس کو تو کہہ کہ جی شاہ صاحب نے ہمیں بتلایا نہیں کہ میں مٹی میں مل کے مٹی ہو جاؤں گا، یہ شاہ صاحب کی کوتاہی ہے۔ لیکن ہمارے سامنے اگر بات کرے گا تو ہم کہیں گے کہ حدیث صحیح یہ ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کی باڈیوں کو چھیڑے، وہ زندہ بھی ہیں اور باڈیوں سے زمین چھیڑ بھی نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام، تعلیمات مفکر اسلام۔ اب ان باتوں کی وجہ سے مجھے تقریباً 4-5 گھنٹے لیٹ ہو جانا پڑا کہ وہ کتابیں نکالی، نشانات تھے نہیں، تو اس وقت دماغ پر زور دے کے کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے کے ہیر پھیر میں اس کا یہ حوالہ، وہ نکال کے سارے حوالے لگا کے اب آیا ہوں۔ اس کی یعنی تھوڑی لانا، اس بندے تھوڑی لائی سی نا، میں کئی ہزار پاؤنڈ نہ قرضدار ہو گیا کتاباں لینے میں، بندے بھیجنے انتظامات کریں، جس طرح بندے میدان پہ آنے، ایک نیا بندہ جہاں اس ملک کا جگہ رہا نہیں، اس بندہ 4-6 ہزار بندہ ایک جگہ اکٹھا کرے آسان کام ہے؟ تو جہے بزرگ اتنے رہنے سے وہ جو پارٹیسپیٹ ہی نہ کروں، انہیں کہا انہیں کہ ایک بار ذلیل ہونے دیو جی نہ آنے نہ لوگوں پر یہ اثر پیا کہ بہوں جاننے تو نہ جاننے، یار پھر لوگوں پر اثر پیا سی، میں تو گل ہی آخی، میں تو سارے کی پڑھیا بندہ سمجھنا، نیک آدمی سمجھنا، یہ سزا میں نے پہلے کاٹی ہے۔ ہوں جا بندہ تھوڑی لایا نا، اس نہ کما ذمہ دار پھر وہ سی، میں کہ سزا بھگتی چکایا۔ ہوں شروع کریے، یہ جی تھوڑی لائی شروع کریے۔ جی وہ لگی سی نا، تو نوی لگی ہے نا، کیا کہ نہیں ہوں ایک گل تو میں نہیں آخنی کہ اس نے بڑیاں بھگتیاں ہی ہیں نا، جنہاں کوفے سدیا سا نا امام حسین کی، انہوں نے کوئی بندہ امام حسین نے تڑے پیا نہیں سا،
بولا پھر امام حسین آپ تے امام حسین نے پتر تے پتریے بولا میدان چائے سے ادھر نال لیترے گئے سر میں سیاہ اتھا گیا چٹپٹ وزیر بنی گیا سا انہوں تک کہ کوئی کام ہو رہا اتھو رستے بڑی گئے سے اس پھر جڑے اس فاطمی خون نے لوگ سے نا وہ میدان چائے سے پتر حسن دا شیر دلیر سید بن کے دولہ وچ کربل میدان آیا پتر حسن دا شیر دلیر سید بن کے دولہ وچ کربل میدان آیا قدمے چچے حسین دے ٹیکے تھے وقت آخری لین فرمان آیا نعرہ حیدری مار للکار کے تھے بابے علی دی شان دکھان آیا سید کوئی مبارز نہیں بچ سکیا وج میدان جد شیر یزدان آیا اللہ اکبر رسالت نعرہ حیدری شان اہل بیت گڈی ضرور کرنے ضرور یہ لمحہ کا مانا اے ٹیبلی جی نکی جی آدھی نہیں مسوم جی جی کیا ہویا کتابوں کی کیا ہویا نہیں وہ نہیں کرنی چلو بس یہ چلانے پھر جو باقی کم بچے تھے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے حادثات پہلے بے شمار ہو چکے ہوئے ہیں جب مدینہ طیبہ سے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے نکلے تھے بڑا جمع غفیر تھا جب دیکھا کہ صورتحال بدلی ہوئی ہے تو راستے سے لوگ کہنے میری بیوی بیمار ہے میرا بچہ بیمار ہے اب وہی تو ان کو آئی نہیں تھی موبائل تو تھے نہیں اب کس طرح پتہ چلا کہ بیمار ہے آتے وقت پتہ ہونا چاہیے تھا نا فی الواقع بیمار کوئی نہیں تھی اس کا صرف وہی سرفروش باقی بچے تھے جن کا نام آج اسلام کی زبان پر بدری ہے بدریوں کی جو زندگی ہے وہ لاکھوں کروڑوں زندگیوں سے افضل ہے اور امت کا کوئی طبقہ ان کے برابر کا نہیں بن سکتا وہ بدری اس لیے کہ مشکل وقت میں سرکار کے کام آئے اور ثابت قدم رہے ہیں یہ جن لوگوں سے ہمارا اختلاف ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی سخت آدمی ہیں تو لوگوں سے سختی کرتے ہیں نہیں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طبقے نے ولی پیدا کیے تھے وہ کون تھے کیونکہ قرآن نے تو کہا ہدی للمتقین یہ قرآن مجید کے بے شبہ ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ ولی اس نے پیدا کیے ہیں تو صرف قرآن مجید پر عمل کرنا صحت عقیدہ کے لیے کافی نہیں ہوگا بلکہ اس زمرے کے اندر ولیوں کا پیدا ہونا ضروری ہوگا جو قوم جس چیز جانا نا وہ پہلے چلے گا شو جی میں گل کریں ماڑی موجودگی سے بندے اٹھنا بینا نہیں یہ سیاسی دورے بند کرو دو آدمی بیٹھے ہیں دو آدمی کے ساتھ بات کروں گا لیکن جانا آنا نہیں ہے تو اصولی طور پر قرآن مجید نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے قواعد عربیہ کے مطابق ہدن حال ہے حال تعلیلیہ ہے وجہ بیان کرتا ہے کازل ایکیوزیٹیو آف سینٹینس ہے یہ بتاتا ہے کہ پیچھے جو بات گزری ہے اس کی وجہ کیا ہے اس وجہ کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے اس کا نام ہے حال تعلیلیہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید کے لا ریب ہونے کی علت کیا سمجھی جاتی ہے وجہ کیا سمجھی جاتی ہے کہا کہ اس لیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اگر اس میں کوئی شک و شبہ ہوتا تو ولی کس طرح پیدا کرتا یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسا کہ کہے میں بہت اچھا ٹیچر ہوں میرے برابر کا ٹیچر کوئی نہیں میرے برابر کا پروفیسر کوئی نہیں اس سے پوچھو ثبوت انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ پورے پنجاب یونیورسٹی میں جو ٹاپ پہ آ رہے ہیں وہ پچھلے 10 سالوں سے میرے شاگرد ہیں میری کلاس کا ہر آدمی جو ہے وہ پاس ہوتا ہے اور کوئی 3rd ڈویژن نہیں ہے کوئی 2nd ڈویژن ہے سب 1st ڈویژن ہے اور جو ٹاپ کرتے ہیں وہ میرے شاگرد ہیں اب اس کو کہیں گے حال تعلیلیہ
میں سب سے اچھا ٹیچر ہوں، درآں حال کے میرے شاگرد پنجاب میں فرسٹ آ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مجھ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، درآں حال کے میں ہدایت دینے متقی پیدا کرنے والا ہوں۔ تو متقیوں کا یعنی ولیوں کا پیدا کرنا قرآن مجید کے لاریب ہونے کی دلیل ہے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی قوم یہ کہے ہمارا کتب خانہ دیکھو، تو ہم کہتے ہیں کتب خانہ صحت ملت کی، صحت مذہب کی، صحت عقیدہ کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی کہے میری مسجد کے مینار دیکھو، ہم کہیں گے مرزائیوں کی مسجدوں کے مینار بھی ہیں۔ کوئی کہے جناب ہم نے دیکھو کسی کام کتنا کیا، کتابیں کتنی لکھی ہیں، ہم کہیں کتابیں لکھنا یہ دلیل صحت مذہب نہیں ہے۔ اگر تم اپنی صحت مذہب ثابت کرنا چاہتے ہو تو اپنی صفوں میں والی بغداد پیدا کرو، اپنی صفوں میں خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار پیدا کرو۔ اگر اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنا چاہتے ہو شیخ شہاب الدین سہروردی پیدا کرو۔ اگر اپنے آپ کو حق صاحب پر ثابت کرنا چاہتے ہو سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا لا کے دکھلاؤ۔ اپنی صفوں میں حضرت ابو الحسن شاذلی لا کے دکھلاؤ۔ مولوی ہونا علم تو سچوں کے پاس بھی ہوتا ہے، علم جھوٹوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ علم اور کفر یہ کلیین متباین ہے، نہیں ہے کہ نہیں اکٹھے ہو سکتے، یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جو دنیا میں بہت بڑا عالم تسلیم کیا گیا تھا انسان کی تخلیق سے پہلے، وہ کون تھا؟ شیطان۔ تو جس وقت شیطان نے سجدے سے انکار کیا، کافر بھی وہ ظاہر ہو گیا کہ نہیں؟ اس کا کفر ہوتے ہوئے علم اس کے پاس رہا کہ نہیں رہا؟ اس کا مطلب کفر اور علم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ بتلاؤ جو ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو۔ اگر ولی ہے تو کافر نہیں ہو سکتا۔ کافر تکبیر، نعرہ رسالت، فخر اسلام۔ اس لیے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ولی پیدا کرنے والے علماء ہیں، اس دھڑے کے لوگ ہیں جنہوں نے ولی پیدا کیے، ہم ان کو صحیح سنی سمجھتے ہیں، ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم کسی نئے آدمی کو اس بنیاد پر پرکھیں گے، اگر اس کا عقیدہ ان سے ملتا ہے تو یہ صحت مند آدمی ہے، اور اگر ان کا عقیدہ اس سے نہیں ملتا، خواہ کوئی بھی ہے، اس کو ہم نہیں تسلیم کریں گے۔ آج تک کوئی نبی پاک علیہ السلام کے نور کا منکر ولی نہیں گزرا، آل بیت سے بغض رکھنے والا کوئی ولی نہیں گزرا۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا آج تک کوئی ولی نہیں گزرا، جس کا معنی یہ ہے کہ بغض آل بیت ہو تو بھی جھوٹا ہے، بغض صحابہ ہو تو بھی جھوٹا ہے، عظمت رسول کا منکر ہے تو بھی جھوٹا ہے۔ اور وہ آدمی جو ان اوصاف کا مالک ہے، اس کے زمرے کے اندر کوئی ولی پیدا ہوا نہیں اور قیامت تک ہوگا نہیں۔ کیوں؟ قاسم ولایت جو ہے اپنے اور بیگانوں کے عقیدے کے مطابق متفقہ طور پر حضرت حیدر کرار۔ تو جس کی اولاد سے کوئی بغض رکھے پھر اس کو وہ ولی بناتا ہے۔ آپ کے اولاد کے دشمنوں کے بارے میں آپ کا دل چاہتا ہے ہم ان کو گورنر بنا دیں، وزیر اعظم ملک کا بنا دیں؟ یہ بات ہمارے اپنے دوستوں کے ریکارڈ میں موجود ہے اور دشمنوں کے ریکارڈ بھی موجود ہے کہ ولی بنانا علی کا کام ہے۔ اور مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بغض صحابہ اور محبت آل بیت دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت سے محبت رکھنے والا وہی شخص ہے جو صحابہ سے بھی محبت رکھتا ہے، صحابہ کی تعظیم بھی کرتا ہے۔ جی اس لیے ہم وہ عقائد کی باتیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں ان کو پیش کرنا چاہیں گے، دیکھیں گے کہ وہ باتیں ہمارے عقیدے کے مطابق ہیں۔ اگر وہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہیں تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ٹھیک لوگ ہیں، لیکن جن لوگ طبقے نے ولی پیدا کیے ان کے عقیدے کے سراسر خلاف ہو تو پھر کیا سمجھیں گے؟ آگے بات سمجھ گئے؟ پہلا مسئلہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو بطور وسیلے کے پکارنا، مدد چاہنا، سرکار کے پاس جانا، سرکار کے نام پاک اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ مولا کریم میری اس مصیبت کو ٹال دے، میرا یہ دکھ دور کر دے، میری یہ توبہ منظور کر لے، یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کے متن کے اندر موجود ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ لوگ کسی طرح کا کوئی گناہ کبھی بھی کر ڈالیں تو یہ آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ سے مغفرت مانگیں اور آپ ان کی سفارش کریں تو یہ توبہ قبول کرنے والا، پروردگار کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو
اب ہم اس پر غور کرنا چاہیں گے کہ یہ جو عقیدہ دیا گیا ہے یہ عقیدہ آج کا ہے یا کہ جس تاریخ سے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس تاریخ کا ہے یا اس سے بھی پہلے کا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی، آج مجھے جلدی میں وہ کتابیں اٹھا کے لے آیا ہوں لیکن ذمہ داری سے کہتا ہوں، کتاب میرے پاس موجود ہے، در منصور، فتلقى آدم من ربہ کلمات، اس کے تحت لکھا ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 911 ہے اور کتاب ان کی در منصور ہے، جلد اول ہے، یہ آیت ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات۔ آدم علیہ السلام نے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، جب وہ کلمات انہوں نے ادا کی تو خدا نے ان پر مہربانی کی۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ اس جگہ حضرت جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، جو ان کے اندر روح ڈالی گئی، عرش الہی پر یہ 5 نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ، علی، حسن، حسین، یہ اکٹھے لکھے ہوئے تھے۔ جو کہتا ہے وہ جی پنجتن پاک، اب وہ بات سنیوں میں ویسے خارجی قسم کے آدمی ہیں، نام لو پنجتن پاک، تو کہتے ہیں یہ شیعہ کی اصطلاح، اگر شیعہ خدا کو ایک کہہ دیں تو ہم 4 خدا کہیں گے، ہمیں تو پھر ماننا پڑے گا نا، کیونکہ یہ جلال الدین سیوطی لکھنے والے ہیں، میں تو لکھنے والا نہیں ہوں۔ در منصور کتاب کا نام ہے، چھپی مصر کی ہے، یہاں کی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے اندر کہ ان 5 شخصیتوں کے نام دیکھے، پوچھا مولا کریم یہ کون لوگ ہیں؟ رب نے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے 5، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ ایک ہے آواز کا اچھا ہونا، ایک ہے لے کا ہونا۔ آپ مٹیریل لے کر کے یہاں ڈال دیں، مٹی کا ڈھیر ہے وہ، ان کو ایک ترتیب کے ساتھ جوڑنے سے وہ دیوار بنتی ہے۔ معلومات ہوں، جوڑنے کا طریقہ نہ آئے، تقریر نہیں بنتی، گلچھرے بن جاتے ہیں۔ اب دیکھو میری آواز نہیں، میں بوڑھا آدمی ہوں، میری زندگی کا 71واں سال چل رہا ہے، تو میری عمر کے لوگ تو سارے فوت ہو گئے، بس اکا دکا کوئی بندہ باقی ہے، لیکن جو باقی ہے وہ لاٹھی کے بل ہے۔ اگر دیکھیں بیدم وارسی کہتے ہیں، بیدم وارسی قادری سلسلے کے آدمی ہیں۔ ہاں یہ حاجی وارث شاہ صاحب دیوا شریف والے، وہ جو پیلی چادروں والے درویش ہیں، یہ ان میں سے ہیں۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ یہ 5 ہی شخصیتیں ہیں، سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام، خاتون جنت مولا مرتضی حسنین کریمین، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کا ترجمہ کرتے وقت یوں کہا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور سنی تیرے عقیدے کی اشارائیں منزل مقصود تک پہنچا کے چھوڑتی ہیں۔ قیامت کا میدان ہوگا، ذمہ داری سے کہتا ہوں، پہلے اہل سنت کے اس عقیدے کا فیصلہ ہوگا، بعد میں قیامت شروع ہوگی۔ قیامت کا میدان ہوگا، ساری دنیا اکٹھی ہوگی، ماننے والے بھی اکٹھے ہوں گے، منکر بھی اکٹھے ہوں گے، آپس میں ایک مجلس شورا بنے گی، آپس میں مشورہ کریں گے کیا کرنا چاہیے۔ ان کا کوئی اللہ کا بندہ تلاش کرو۔ وہ کدھر چلے گئے جو کہتے تھے اللہ کے بندوں کے پاس جانا شرک ہے، سیدھے خدا کے پاس جاؤ۔ آگے تو مجبوری تھی، خدا نظر نہیں آتا تھا، اب تو خدا نظر بھی آ رہا ہے۔ اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ سیدھے خدا کے پاس جاؤ؟ اس وقت یہ بات کھلے گی کہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ صلاح کیا بنے گی؟ کہا کہ اللہ کا بندہ تلاش کرو،
کہا جب وہاں اخبار نہیں نکلے گا، کوئی پیریڈیکل نہیں نکلے گا، کوئی میگزین نہیں نکلے گا، کوئی ٹی وی نہیں چلے گا، کوئی ریڈیو نہیں بولے گا، کسی طرح کا کوئی ٹیلی فون نہیں ہوگا، تو یہ آئیڈیا کون انسٹل کرے گا کہ کوئی اللہ کے بندے کے پاس جاؤ؟ اس جگہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری سن وفات 953 یا 54، جب امام جلال الدین سیوطی 3-4 برس کا ہے، اس وقت وہ آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ دادا استاد ہے امام جلال الدین سیوطی کا، فتح الباری شرح بخاری اسی حدیث شفاعت کے تحت، اور سنی سنائی بات نہیں کرتا، ان اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے، اس اپنی زبان سے پڑھائی ہوئی بات ہے، اور علماء کو پڑھایا، ایسا نہیں کہ میں داڑیاں لے مچھی تھا جی تریاں دیہڑے نے کورس ہے بخاری وہ چلیا، آپ بخاری پڑھی ہوئی ہے جو لوگوں کی پڑھانا ہے، جنے ہون تو ہی آئی ہونا، اپنا کوئی نہیں پڑھیا، آ تھوڑا پڑھی سٹ۔ یار یہ تو کوئی مرزا قادیانی سے بھی سبقت لے گئے۔ مرزا قادیانی جو تھا وہ اپنے پاس کوئی مہینے رکھا کرتا تھا تو بے ایمان کیا کرتا تھا۔ یہ بڑا عجیب چکر دیکھا ہے۔ بخاری شریف کا متن جو کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، کسی کے پاس جانا نہیں چاہیے، وہ سب متفق ہو جائیں گے، اس وقت کوئی نہیں کہے گا ہمارا کوئی اختلاف ہے۔ کیا مطلب نکلا کہ قیامت کا اجماعی مسئلہ ہے یہ جو سنی کا مذہب ہے کہ کوئی مشکل وقت آ پڑے تو اللہ کا کوئی پیارا بندہ تھا۔ اتفاق کس پر ہوگا کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلے، وہ باقیوں کے پاس پہلے جانے کی ابتدا کیوں نہیں ہوگی؟ بولا بے ایمان جڑے آسان یرا سرکار کی منیا تھی ان کیڑے منہ نال گچھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جی انہوں نے کہا آسان انہوں کی منیا نہیں تھی ان گچھیا کیڑے منہ نال۔ یار موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا انہوں کی منیا جب نہیں تھی گچھیا کیڑے منہ نال۔ انہوں نے کہا پھر یہ مننے والی گل تو کوئی اتفاق نہیں، صورت نہیں کسی۔ انہوں نے کہا چلو یار جڑا سارے نا ابا لگنا نا انہوں کو چلے جڑے ہاں ماؤ نہ قسم ہونے تو صحیح کوئی نہیں اختلاف۔ قابو پترو ہی تھا ہی اس نے جس جا کوئی جا نر نہ ٹکرا تو ٹھکانے نہیں آنا۔ آدم علیہ السلام پر وجہ اتفاق سمجھ میں آئی ہے؟ ان پر اتفاق کیوں ہو جائے گا کہ ان کی ابوت میں کسی کو اختلاف نہیں۔ چلو ابا جان کے سب کا ابا لگتے ہیں، یہ سب سے بڑے بزرگ چلتے ہیں ان کے پاس۔ اب جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اب اس مسئلے کی وضاحت ہوگی۔ وہ اللہ کا پہلا نبی جس نے توحید کا پہلا سبق دیا ہے وہ آج باور کرائے گا کہ اگر بندگان خدا کے پاس جانا ناجائز ہو، شرک ہو، تو کم از کم میں اللہ کا نبی ہو کے تو شرک نہ کروں اور شرک کی تعلیم تو نہ دوں۔ اب اگر میں پیغمبر ہو کر اللہ کا نبی ہو کے تو میں کہتا ہوں اذهبوا الی غیری، تو اس کا مطلب سنی دنیا میں جو کہتا رہا ہے کہ بندگان خدا کے پاس جایا کرو تاکہ مسائل حل ہوں، مشکل وقت آ پڑے تو اللہ کا بندہ تلاش کرو، سنی کا یہ عقیدہ حق تھا اور میں سنی کا ابا لگتا ہوں صحیح معنوں میں۔ اب جناب پھرتے پھراتے یہ کہ بات دیگر تفصیل لمبی ہے، لیکن میں نے کہا ہے کہ قیامت کا مسئلہ سنیت کا مسئلہ حل ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ اب جناب اسماعیل دیلوی صاحب کی کتاب ہے تذکیر الرحمن مخرم علی بلہوری نے ان کے ارشادات لکھے، وہ کہتے ہیں تجھ سوا غیروں سے جو مانگے مدد ہے حقیقت میں وہی مشرک اشد۔ یہ اسماعیل صاحب دیلوی کا۔ ہاں اب جناب غیروں سے مدد مانگنے گئے، قیامت میں شرک ہوگا کیا؟ یہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ جانے والے بھی معاذ اللہ اس کے مرتکب ہوئے، بھیجنے والا بھی مرتکب ہوا۔ تجھ سوا غیروں سے جو مانگے مدد ہے حقیقت میں وہی مشرک اشد ہے، حقیقت میں وہی مشرک اشد۔ دوسرا اسا نہیں دنیا میں بد ہے، گلے میں اس کے حبل من مسد، یہ فرمایا۔ لیکن میرے پاس کلیات امدادیہ ہے، اس کے اندر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی جو ان سب بزرگوں کے مرشد ہیں، وہ کہتے ہیں یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔
ہاں یہ میرے پاس کلیات امدادی ہے. یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا. بلکہ دن معاشر کے بھی جب آپ قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یوں کہوں گا برملا. اگر نور محمد صاحب جنجانوی کو پکارا جا سکتا ہے تو علی کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ غوث پاک کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ سید دو عالم علیہ السلام کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ حسن و حسین کو، ائمہ آل بیت کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ سید ابو الحسن شاذلی کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا. بلکہ دن معاشر کے بھی جب آپ قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یوں کہوں گا برملا. یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا. اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جائیں کہ بخدا کا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ مرثیہ شریف ہے جو رشید احمد گنگوئی صاحب فوت ہوئے تھے نا، تو مولوی محمود الحسن صاحب شیخ الہند نے یہ ان کا مرثیہ لکھا ہے. ہمیں تو کہتے ہیں کہ مردے کچھ کر نہیں سکتے، اس کے اندر لکھا ہوا مردے کر سکتے. ہاں رشید احمد گنگوئی صاحب کی شان میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ لکھتے محمود الحسن صاحب، وہ کہتے ہیں کہ تم اب سمجھتے ہو کہ وہ مر گئے، تو بس باز آؤ اس بات سے. ہاں کہتے ہیں کہ جتنے حاجت مند لوگ ہو سب سے ہم یہ کہیں گے حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں یار ہم یارب، گئے وہ قبلہ حاجات جسمانی و روحانی. اور آگے فرماتے ہیں کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، آؤ تمہیں ایک مرکز بتاتے ہیں. پھرے تھے کعبہ میں بھی ڈھونڈتے گنگوہ کا رستہ. کعبہ شریف گئے جہاں ایک سجدہ کیا لاکھ سجدے کا ثواب ملتا ہے. یہ ہے مرثیہ نظر آ رہا ہے. یہ شیخ الہند صاحب محمود الحسن صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور رشید احمد صاحب گنگوئی کی شان میں ان کے وفات کے بعد کہتے ہیں پھرے تھے کعبہ میں بھی ڈھونڈتے گنگوہ کا رستہ، جو رکھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق و شوق عرفانی. تہی دستو، جو بات کہی ہے مرنے کے بعد بھی کوئی دیتا ہے. تہی دستو نہ گھبراؤ نہ شرماؤ ادھر آؤ. تہی دستو میں خالی ہاتھ والے، ایمٹی ہینڈڈ جو جن کے پاس کچھ نہیں ہے، آؤ. تہی دستو نہ گھبراؤ نہ شرماؤ ادھر آؤ، کہ وہ نیسان کرم اب بھی ہے سرگرم درفشانی. یہ دوسرے مصرے میں کہا نا، نیسان ایک مہینے کا نام ہے، موسم بہار کا وہ مہینہ ہے. فارسی میں اس مہینے کو مارچ کے ہیر پھیر میں وہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ماہ نیسان. اس کے اندر جو موسم بہار کی بارش ہوتی ہے نا، سیپیوں کے منہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو سیپیوں کے منہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ قطرے گرتے ہیں نا، تو جو سیپی ایک ہی قطرے پر بند ہو جائے وہ در یکتا پیدا کرتی ہے. اور جس کو بہت زیادہ ہرس ہو، بہت سارے وہ قطرے جمع کر لے، اس کے موتی بنتے میں سارے جھوٹے ہی موتی ہوتے ہیں. مگر اس کی برسات کو بڑا موسلادھار سمجھا جاتا ہے. اردو ادب میں ایک بڑا نامی گرامی شعر ہے، اگر موتی نہ بنتے قطرہائے ابر نیساں کے، تو ہلکا ڈالتا آتش صدف کے گوش میں دریا. کثرت گریا کا شعر ہے. یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کی ویراں ہو گئی. حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ می رویو گریا می آید مرا، ساعت بنشی کے 12 بگزرت. کثرت گریا کے اشعار ہے یہ. تو وہ کہتے ہیں جو وہ بارش برستی ہے نا اس مہینے کی، سیپیوں کے گھر پورے کر دیتی ہے. یعنی مر تو گئے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے. وہ نیسان کرم، یعنی وہ سخاوت کا جو بادل ہے، سخاوت کی جو بارش ہے، یعنی مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی
اب بھی ہے سرگرم درفشانی، ابھی بھی وہ موتی بکھیر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ میرا خیال ہے وہ آتش کا کلام سمجھ نہیں آیا، اردو ادب کا شعر ہے، کبھی کسی زمانے میں اس کا کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں نے اس کو حل کیا تھا، یہ سن 53 کی بات ہے، اس میں بالکل داڑھی مونچھ نہیں تھی۔ ہاں وہ یہ ہے، اگر موتی نہ بنتے قطرہ ہائے ابر نیساں کے، تو ہلکا ڈالتا آتش صدف کے گوش میں دریا۔ اگر موتی نہ بنتے قطرہ ہائے ابر نیساں کے، یعنی موسم بہاری کے اس بادلوں سے، اس بارش سے اگر سیپیوں کی ضرورت پوری نہ ہوتی تو پھر کیا کرتا؟ تو ہلکا ڈالتا۔ یہ سول لا کی ایک رولنگ ہے کہ قدیم زمانے میں وائکیریس لائبلٹی سے بچنے کے لیے کوئی ملازم جو غلام ہوتا تھا وہ اگر کسی کا نقصان کرتے تو مالک پر جرمانہ پڑتا تھا، اس لیے وہ کان میں بالی ڈال لیتے تھے تاکہ اس کے ذاتی اقدامات کو ذاتی اقدامات مانا جائے، کوئی اس سے جو برتاؤ کرتے وقت یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اس کے کان کی بالی بتلائے گی کہ یہ کسی کا زر خرید غلام ہے، اس لیے اس کے ارتکاب جرم کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ یہ وائکیریس لائبلٹی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، نیابتی ذمہ داری۔ تو وہ کہتے ہیں ہلکا کانوں میں ڈالنا غلام بنانے سے محاورہ ہے۔ ہاں تو ہلکا ڈالتا آتش، آتش شاعر کا تخلص ہے، تو ہلکا ڈالتا آتش صدف کے گوش میں، یعنی سیپیوں کے کانوں میں میرے یہ آنسو، میرے آنسوں کی برسات جو ہے یہ ہلکا ڈال لیتی، یعنی ان سیپیوں کو میرے یہ آنسو اپنا غلام بنا لیتے۔ کیا مطلب؟ سمجھو بات؟ ہاں اس کا مطلب یہ کہ میں اتنا روتا کہ سمندر کی سیپیوں کا گھر میرا رونا پورا کر دیتا، وہ سمندر کی بجائے یا بارش کی بجائے وہ میرے غلام ہو جاتے، ان کے کانوں میں ہلکا ڈال جا کر میں ان کا ہلکا بگوش ہوں۔ یہ وہ محاورہ ہے۔ اگر موتی نہ بنتے، اردو بھی ایک علم ہے جو کہتے میں آلے زبان ہوں اور پتہ نہیں بولتا کیا ہوں، تہی دستو نہ گھبراؤ نہ شرماؤ ادھر آؤ، وہ نیسان کرم اب بھی ہے سرگرم درفشانی۔ اچھا اب اس جگہ مذہب پیش کرتے ہیں مولوی اسماعیل صاحب دہلوی کا۔ ابھی وہ آدم علیہ السلام سے چلے ہیں نا، پھرتے ایک ایک نبی کے پاس، ایک ایک رسول کے پاس گئے ہیں۔ پتہ ہے یہ پروسیجر کیوں اختیار کی؟ یہ بھی ایک قصہ ہے۔ جس وقت کسی مقدمے کا کوئی خود گواہ گزر چکا ہو، کسی کو اپروو کر چکا ہو، کسی کو سرٹیفائی کر چکا ہو، اگر وہ ایویڈنس اس کے خلاف چلی جائے یا اسی گواہ کا کوئی بیان اس کے خلاف چلا جائے تو اس کو فلسفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ بعد میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ کہنا ہے نا، انہوں نے نبیوں کے سارے چارجز جو ہیں ان کو سب کہنا فلسفائی کرنا ہے کہ یہ نبی ہم پر الزام دے رہے ہیں، ہم سے تو نبیوں نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا، تیرا ذکر کرتے ہم خدا نہ مان لیتے، شرک سے باز نہ آتے، انہوں نے کوئی بات ہی ہم سے نہیں کی۔ اس وقت نبی کہیں گے ہم تمہارے کھاتے رہے، ہمارے سر چرے ہوئے موجود ہیں، ہمیں پھانسیوں تم نے لٹکایا ہے، ہمیں قتل کیا ہے، یہ سب اقدامات تم نے کیے ہیں۔ تو جب وہ شہادت مانگیں گے تو شہادت ہاتھوں پاؤں سے لے کر کے فرشتوں کی شہادت سے لے کر کے چلتے ہر شہادت پر کوئی نہ کوئی اعتراض ہوگا، آخر پہ سرکار کی شہادت ہوگی کہ یہ نبی سچے ہیں، یہ نبیوں کا انکار کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے خلاف خام خواہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، پہلے وہ ان کو اپنا شفیع بنا چکے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ نہیں مس کر گئے ہو۔ حضور کی بارگاہ میں تک وہ پہنچے کہ نہیں پہنچے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں چل کے ہماری شفاعت کریں؟ اب ان کو ان کی اتھینٹیکیشن وہ کر چکے ہیں نا، ان کی تصدیق و توثیق تو ہو چکی، انہوں نے کی ہے نا۔ اب سرکار اگر ان کے خلاف شہادت دیں گے تو وہ سرکار کی شہادت کو فلسفائی نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آئی؟ اب بات ہو گئی۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جناب حضرت قبلہ صاحب۔ تو اب یہ بات آپ کے ذہن کے قریب آ گئی ہوگی کہ قیامت کی گرمی کا معاملہ یہ سارا کس نے بتلایا؟ سرکار نے بتلایا نا۔ جب دوری سے آ رہے ہوں گے تو سرکار ہوں گے انا لہا، تو جس کے لیے تم مارے پھرتے ہو، یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے،
ان 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء کی یہ گرمی محفل، اس میں کھڑے ہو کر للکار کے کہتا ہوں جس کام کی تلاش میں تم مارے مارے پھرے ہو، انا لہا، اس کام کے لیے اکیلا میں ہی ہوں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ وہی کتاب ہے جس کو آپ نے طلب فرمایا ہے، اور یہ کوئی کاٹا ہوا تھا بنی گیا تو نسیا نہ، مطلب سے میں لوڑنا پھرا۔ جی یہ ساری باتیں سرکار نے فرمائی کہ اس گرمی معاشرے میں کوئی کام آنے والا نہیں، میں کام آنے والا ہوں۔ اس جگہ کہتے ہیں اخرج البخاری عن ام العلا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ادری وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یفعل بی ولا بکم۔ بخاری نے یہ بات کہی ہے، ام العلا سے یہ روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور میری امت کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اچھا ہاں ہاں، یعنی جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا، خواہ وہ دنیا میں، خواہ قبر میں، خواہ آخرت میں، اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال، نہ دوسرے کا۔ یہ جو سرکار نے فرمایا اس کو بٹھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تیرا رسول کون سا ہے۔ یہ سرکار نے بتلایا کہ کسی مولوی صاحب نے بتلایا؟ تو یہ جھوٹی بات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ بخاری کی حدیث ہے پر منسوخ ہے، العمل بالمنسوخ حرام۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ تقویت الایمان ہے، اور اسماعیل صاحب دہلوی کی ہے۔ ابھی میں ان کا ریکارڈ نکال کے جب دکھاؤں گا تو یہ کہے گے جو میرے پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لے بیڑا پار ہے اس کا۔ اگر نبی کو یہ نہیں پتا میرا کیا حشر ہوگا، میری امت کا کیا حشر ہوگا، یہ بات صاف طور پر بتلا لے کہ کسی نبی کو، ولی کو یہ نہیں پتا میرا کیا حشر ہوگا اور میری امت کا کیا حشر ہوگا، کیا دنیا میں، کیا قبر میں، کیا قیامت۔ سمجھ آئی یہ بات؟ یہ کتاب وہ مترادفی کتاب ہے جو ہندوستان میں سب سے پہلے بدعقیدگی کے موضوع پر لکھی گئی، اور پھر تمام علماء ربانی نے اس کی تردید کی۔ اس کے خلاف سب سے پہلی کتاب جو لکھی ہے وہ حضرت میاں صاحب عارف کھڑی نے لکھی ہے، اس کا نام ہدایت المسلمین ہے، وہ میرے پاس موجود ہے، پنجابی شعروں میں ہے۔ یہ سارے جتنے بھی نعت خان کرنا جنگلی دہی گرنے تو باغ بہاراں تو نہیں پڑھنے، وہ نہ کوئی یاد کرتا نہ بتاتا ہے۔ انہوں نے ہر مسئلہ بدعقیدگی کا جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور بدعقیدہ کے دلائل پیش کیے کہ یہ دلیل ہے ان کے پاس، اور اس کے ساتھ بتایا اس کا رد یہ ہے، راویوں کا نام لیا، حدیثوں کا نام لیا، کتابوں کا نام لیا۔ ہاں میاں صاحب ان پڑھ آدمی نہیں گزرا، لوگ اس کو جیسے بوٹے کو بھی شاعر، میاں صاحب کو بھی شاعر۔ یعنی جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا، خواہ دنیا میں، خواہ قبر میں، خواہ آخرت میں، سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال، نہ دوسرے کا۔ کیوں بھائی مولوی صاحب جیسا کہا کب پینا تھا کپڑا کہ نہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں۔ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین سب کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں؟ حضور کے صحابہ کرام سے لے کر کے اولیاء اللہ سے لے کر آج تک سب کے بارے میں ہے کہ نہیں، کہ کسی کو بھی نہیں پتا؟ تو ابھی اگر پتہ اس کی کتابوں میں نکلا ہے، خود اپنے پیر کے بارے میں کہے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی میں بتاتا ہوں۔ اور اگر کچھ بات اللہ نے کسی اپنے مقبول بندے کو وحی یا الہام سے بتلائی کہ فلانے کا کام کا انجام بخیر ہے یا اس برا، وہ بات مجمل ہے، اور اس سے زیادہ معلوم کر لینا اور اس کی تفصیل دریافت کرنی اس کے اختیار سے باہر ہے۔ یہ جو نتیجہ نکال رہا ہے یہ عبارت میں تو نہیں ہے کہ اس سے نتیجہ معلوم کر، اس کی تفصیل معلوم کرنا۔ حدیث کی عبارت یہ اخرج البخاری ام العلا، یہ مدینہ طیبہ کے ایک صحابیہ ہیں ام العلا، وہ کہتے ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ادری، سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، وانا رسول اللہ، در آن حال کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی خدا کا رسول ہو کر مجھے یہ نہیں پتا کیا ما یفعل بی، میرا کیا حشر ہوگا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ سمجھ آئی بات ہے جی؟ خدا کا رسول ہو، کسی کو نہیں پتا۔ یہ حدیث منسوخ ہے بہت اچھا۔ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے مسائل پیش کیے،
تو پروردگار عالم نے یہ بات فرمائی کہ نہ فرمائی؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ او پیارے صاف طور پر بتلاتے ہیں کہ تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی۔ کہا دنیا بھی اچھی اور قیامت، کیونکہ خیرن جو ہے یہ کمپیریٹو ڈگری ہے، کمپیریزن اس میں، خیر اس میں تفصیل کسی گا، اس میں اخیارو ہے قواعد عربیہ کے مطابق، زیادہ اچھی ہے۔ جس وقت کمپیریزن ہولڈ کیا جاتا ہے تو اس کوالٹی میں دونوں کو شیئر ہولڈر تسلیم کیا جایا کرتا ہے۔ جو ایک کوالٹی کو شیئر نہ کریں ان کے درمیان کمپیریزن نہیں ہوا کرتا۔ یہ اس سے زیادہ پڑا ہوا ہے، پڑھنے میں دونوں کو شریک مانیں گے آپ۔ یہ آدمی اس سے زیادہ دلیر ہے، اگر ساری دنیا سے زیادہ بزدل ہو، جناب شیر جو ہے وہ بکری سے زیادہ دلیر ہوتا ہے، بکری کے ساتھ اس کا موازنہ، بکری تو بزدلی میں مشہور ہے۔ اگر ایک کوالٹی کو دو شیئر نہ کریں تو ان کا آپس میں کمپیریزن نہیں ہوتا۔ یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، خوبصورتی میں دونوں کو آپ کو پارٹنر ماننا پڑے گا۔ اگر خوبصورتی کو کہ وہ دنیا کا جو موٹی سی ناک والا اور سیاہ رنگ والا اور کانا، ایک سر سے گنجا اور ایک ٹانگ سے لنگڑا اور ایک بازو سے لجا ہے، جس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں اور دانت آدھے گرے ہوئے ہیں آدھے سلامت ہیں، اور چیچک کے داغ اس کے چہرے پر، آدھ سے گوشت لگا قیمہ لگاؤ اس کا چہرہ بنتا ہے، تو وہ یوسف علیہ السلام اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کیسا پاگل آدمی ہے، یوسف علیہ السلام کا اس کے ساتھ کیا موازنہ ہے؟ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، موازنہ اسے کہتے ہیں۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کالی زلف محبوب دی کی دساں کی حقیقت تے شب تار دیے، لکھاں آن یوسف جان بیچنے نو چھڈو گل کی مصر بازار۔ موازنے کے لیے ایک کوالٹی کو شیئر کرنا ضروری ہے۔ یہ فرمانا کہ تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی ہے، اس کا مطلب دنیا بھی تیری اچھی ہے، قیامت زیادہ اچھی ہوگی۔ اگر اچھائی میں سرکار کی دنیا اور قیامت دونوں شریک نہ ہوں تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی ہوگی۔ تیری دنیا بھی اچھی، قیامت زیادہ اچھی۔ راضی اس پر خوب لکھتے ہیں اپنی شان کے مطابق، کہتے دنیا کیوں اچھی اور قیامت زیادہ کیوں اچھی؟ کہا دنیا تیری اچھی اس لیے ہے کہ تو اس طرح گزار رہا ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں، اور قیامت زیادہ اچھی اس لیے ہوگی کہ قیامت ہم اس طرح گزاریں گے جس طرح تم چاہو گے۔ یہ کبیر کا مطلب ہے۔ کیوں بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جناب سید صاحب۔ اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ رب نے کہا تیری دنیا سے قیامت زیادہ اچھی، پتہ چل گیا کیا ہونے والا ہے، میرا اشر کیا ہونے والا ہے، میری امت کا کیا۔ سرکار کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی، اگر اس کا بھی اعلان کر دیا جائے کہ کتنی اچھی ہوگی تو میری امت کا جو انتظار ہے اس کو سیٹسفیکشن مل جائے گی۔ جیسے کسی ملازم کو کہا جائے تیری تنخواہ بڑھ جائے گی، پتہ ہے پہلا سوال اس کا کیا ہوتا ہے؟ کتنی 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 کتنی؟ تمہاری سہولتیں بڑھ جائیں گی، فوراً پوچھ کتنی کتنی؟ سرکار کی امت نے یہ جملہ سنا، امت کے فہم و نظر میں ایک جستجو پیدا ہو گئی کہ کتنی اچھی ہوگی۔ استاد رب کریم باقیوں سے بات نہیں کرتے، کہا ولا سوفا یعطیکا ربک فترضی، پیارے اتنی اچھی ہوگی جتنی تیری مرضی ہوگی۔ اس وقت سرکار واللہ قد لا ارضی وواحد من امتی فی النار، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ اگر میرا ایک بھی امتی دوزخ میں تو کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ تفصیلات پتہ چلی کہ نہ پتہ چلی؟ جی اب یہ بات تو آپ نے دیکھ لی ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 23 ہے اور حدیث ام العلا والی ہے، بڑی مشہور ہے اور بالاتفاق یہ منسوخہ، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آیا نا، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا۔ تو اس جگہ ہبات اللہ بن سلامہ نے جو ناسخ و منسوخ لکھی ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہے اس آیت سے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، او میرے محبوب ہر چیز کو ہم نے واضح کر کے تیرے سامنے چھوڑ دیا ہے، اور کیا پوچھتے ہو؟ اب میں ان کی اپنی کتاب سے اس کی تردید پیش کرتا ہوں۔ یہ صفحہ 23 کی یہ عبارت آپ کے ذہن میں رہے گی نا کہ ام العلا کی حدیث جو بخاری نے پیش کی، حالانکہ حدیث منسوخ ہے، جس کو یہ نہ پتا ہو یہ
آیت یا یہ حدیث منسوخ ہے، اس کو تفسیر کرنے کا کیا حق ہے؟ یہ میرے پاس صراط مستقیم ہے ان کی اپنی لکھی ہوئی، اسماعیل دہلوی صاحب کی، مگر یہاں ان کو فقیری کا جنون جاگا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے یہ کہیں بڑا درویش آدمی ہے، بڑا صاحب کمال ولی اللہ شخص ہے، تو انہوں نے اس بارے میں اپنے زور قلم کو استعمال کیا ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے نا یہ کتاب، یہ اتفاق سے کافی ساری کتابیں ہیں، انسائکلوپیڈیا ہے یہ مولانا حشمت علی خان صاحب شیر بیشہ اہل سنت جو ہندوستان کا مشہور مناظر گزرا ہے، یہ اس کے پاس تقریباً کچھ 40 برس کے ہیر پھیر میں یہ کتابیں رہی ہیں۔ پھر اللہ کریم ہے جدھر جدھر آئندہ کام لینا چاہتے ہیں ان کو پہنچاتا ہے۔ جی یہ صراط مستقیم نظر آئی ہے، اب اس کا صفحہ 165 ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ عقیدہ ان کا، یہ جو مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، اپنا بھی یہی عقیدہ ہے؟ اس جگہ اپنے ان کے مرشد تھے، ان کا نام تھا سید احمد بریلوی، لیکن وہ اور بریلی ہے، یہ اور بریلی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے مرشد جو تھے نا سید احمد بریلوی، تا آنکھ روزے حضرت جلا والا دستے راستے ایشارہ بدستے قدرت خاص خود گرفتہ، یعنی وہ اپنی چلاگاہ میں تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے پیر و مرشد سے یوں ہاتھ ملایا۔ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ بدستے قدرت خاص خود گرفتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دستے خاص کو اپنے قدرت کے خاص ہاتھ میں پکڑا۔ وہ چیزیں را از امور قدسیہ کے بس رفیع و بدی بود پیشے روئے حضرت عشاء کردہ فرمود۔ وہ میرے مرشد کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کوئی انوکھی سی چیز، یار وہ بھی دسی سٹوار ساری قوم کی پتہ لگی صاحب کیا ہے چیز سی، بڑی کوئی عجیب انوکھی، رفیع و بدی، بڑی اونچی شان والی تھی اور بڑی انوکھی تھی، تو کیا اپنے ہتھیار کے ساتھ رکھے پیشے روئے حضرت عشاء کردہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحب کے سامنے پیش کی۔ گل ہوئی نا، پر بندہ یا تو رب پیش پیا کرنا۔ وہ فرمود کہ ترا این چنی دادا ام و چیز ہائے دیگر خامداد، کہ تجھے اس طرح کی چیز تو آج دے دی ہے نا، آئندہ بھی بہت ساری چیزیں تمہیں اسی طرح دیا کریں گے۔ اچھا نبی کو تو یہ پتہ نہیں جس پر وحی آتی ہے، تو ایک مولوی صاحب کو رب سے رابطہ اس طرح کس طرح ہو گیا، باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، ایک اکیلا ہی اللہ کا رسول ہے جس سے براہ راست باتیں ہوئی ہیں، سرکار کے باتوں کرنے پر بھی اختلاف ہے اہل علم کا ہے، تو یہ مولانا کس طرح ڈائریکٹ ہو گئے رب سے؟ رب نے کہا یہ چیز لے لے، کہ جناب صاحب بات ہے کہ نہیں، اس کی دلیل مانگے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور ہاتھ بھی سامنے ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، بندے کو یہ حق حاصل نہیں کہ رب سے وہ بات کرے، یا وحی کے ذریعے سے ہوگی یا پردے کے پیچھے سے ہوگی، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، پردہ تو پھر نہ رہا نا، ہاں؟ اور ہے بھی مولوی صاحب، یہ سید صاحب یہی کہتے ہیں ہماری اطلاع میں تو ان کی سیادت کا ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں۔ اصل ہندوستان ہے تک مولویوں نے کدے اگے شاہ کدے پیچھے شاہ، ہمیں کئی سال دلی رہا جناب، وہ اصل برادری جڑی ہے اسم اللہ پیر گیلانیاں، وہ جناب آخنا حسن ہندوستان سید کوئی نہیں تکیا، دیکھا پھر یہ اللہ تو سنا معاملہ سنگی اس کو زیادہ پتہ نہیں، کدے اگے شاہ کدے پیچھے شاہ، ہمارے گمانڈی شاہ سے اتھا کو بندہ پٹھان وہ بیچا دوائیاں جیاں، اسے یہاں شیر جب بایا کالے جے کپڑے پر دلی شاہی مسجد کے سامنے افسر صوفی سرمد رحمت اللہ علیہ مزاج تھا، آج کل تو سنے ہو نا روزہ شیف بنائی سی، اس ایک قبر سی، تے قبر سرانے ایک کالی مرچا نا ایک درخت سا، اس درخت ہے پلائی جتنا ہونا، بڑے سونے باریک باریک لمبے لمبے پتے ہونے، شام اسی بڑی ٹھڈی ہونی، جڑا بوٹا گرم ہے شام ٹھڈی ہونی، اے جڑا جنا ڈاڈا جاوے دینے کنہ نے چنگا ہونا، اے جڑے زبانوں نے جیوا نے بٹھے ہونے، جیوا نے بڑے پیڑے ہونے، کدے آنا بھی نہیں دینا، بوٹیاں تڑا تڑا کر رہی ہیں، آخیا
منہ نہ جیست تو بڑی سونی ہے لیکن دینے کی نہیں. اتھا شیر جب آیا نہ تو سلا جیت بیچے تو وہ آخر یہ جو کہے گا نا لال سوراخ ہو جائے گا. ہاں لگور کی طرح چلانگ لگائے گا اور جو ہماری بات نہیں مانتا پکا خنزیر کا بچہ ہے اور ہم جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ہمارے مسجد کی گلی میں گھر ہے ہمارا پکا شاہ جی ہے. ہمارا مسجد والی گلی میں گھر ہے پکا شاہ جی ہے. ہاں تقیہ تقسیم دوسرے کی خنزیر نے بچایا تھا. ابو اب میں مسیدی گلی مارا کر رہا اس وقت میں شاہ جی ہیں. یہ سر سید احمد صاحب ریلوی جو ہے یہ ان کو رب نے چیزیں دی ہیں تا این کے شخص بجناب حضرت ایشاں استدعائے بیعت نبوت. یہاں تک کہ ان دنوں میں ایک بندے نے حضرت صاحب سے درخواست کی اور منت کی کہ جناب مجھے بیعت فرمائیں. وہ حضرت درآں ایام علی العموم اخذ بیعت نمی کردند. ان دنوں حضرت صاحب زیادہ بیعت نہیں کیا کرتے تھے اور بنان علیہ ملتمس آن شخص را ہم قبول نہ فرمودند. اسی وجہ سے بنان علیہ من اسی بنیاد پر انہوں نے اس شخص کی درخواست بھی نہ قبول کی یعنی اس کو بیعت نہیں کیا. اور آن شخص بیش از بیش الہا کرد اس آدمی نے بہت اصرار کیا. ایشاں بآن شخص فرمودند. پھر میرے پیر صاحب نے اس شخص سے کہا کہ یک دو روز توقف باید کرد ایک دو دن ٹھہر جانا چاہیے. و بعد ازاں ہرچے مناسب وقت خاد شد ہما بعمل خاد آمد. اس کے بعد پھر جو چیز مناسب ہوگی وہ عمل میں لائی جائے گی. یہ لکھنے والا کون ہے؟ اسماعیل صاحب دہلوی. آپ کی کتاب کون سی ہے؟ صراط مستقیم. صفحہ کتنا ہے؟ 165. اور اپنے پیر و مرشد سید احمد صاحب ریلوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہتے ہیں بعض حضرت ایشاں بنا بر استفسار و استیزان بجناب حضرت حق متوجہ شدند. اس کے بعد پھر حضرت صاحب اللہ تعالیٰ سے اجازت لینے کے لیے متوجہ ہوئے ہیں. یرا کہ دکاندار ہے کل بے وقت گچھو تو دکان نہیں کھولا ہے کہڑے پیر صاحب تگڑے جلے مرضی رب کی آنکھوں میں تھوڑے کو گل پوچھنی مان مارنا گل. موسیٰ علیہ السلام کو ہر وقت بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہاں وقت مد نظر رکھنا پڑتا. کہتے ہیں کہ بعض حضرت ایشاں بنا پر استفسار و استیزان بجناب حضرت حق متوجہ شدند و عرض نمودند. اجازت کے لیے خدا کی بارگاہ متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے کہ بندے از بندگان تو استدعا می کند کہ بیعت بمن نمایت. مولا کریم تیرے بندوں میں سے ایک بندہ مجھ سے بیعت کرنے کی منت کرتا ہے. استدعا میں درخواست کرتا ہے منت کرتا ہے. ٹو انٹریٹ جس کو کہتے ہو تو امپلور بہت منت سماجت کرتا ہے. اچھا جی کہ بیعت بمن نمایت وہ تو دستے مرا گرفتائی. یہ اس عقیدے کے لوگوں کو مجسمہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں سر باڈی تسلیم کرے اور وہ منکرین کا ایک طبقہ ہے. لیکن یہ بزرگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں. صرف ہاتھ کے قائل ہی نہیں بلکہ ملاتے. وہ ہر کے دری عالم دستے کسیرا می گیرد. اور جو بھی شخص کوئی اس دنیا میں کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے پاسے دستگیری ہمیشہ میں کھنت. اس بات کا بڑا لحاظ رکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ میں نے پکڑا ہوا ہے. وہ اوصاف طرح با اخلاق مخلوقات ایج نسبت نیست. اور اے اللہ مخلوق کے اخلاق کہاں اور تیرے اخلاق کہاں. تیری شان تو بہت بلند ہے. پس در عام معاملہ چے منظور است. اس بارے میں مجھے بتا کہ کیا کرنا چاہیے یعنی بیعت کروں کہ نہ کروں. تو نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. جو کسی کا ہاتھ پکڑے بڑا لحاظ کرتا ہے تو پھر بتا تو کیا کرے گا. واز آن طرف حکم شد. ادھر سے حکم ہوا. جبریل بیچ میں تھے. یار کتنی جرت ہے کہ نبیوں کو تو بغیر وحی کے اطلاع نہ ہو. یارو فرشتہ ذریعہ سمجھا ہے تم نے اس کی کمیونیکیشن کا. تو یہ مولوی صاحب کا ڈائریکٹ تعلق ہے. یہ ڈائریکٹ کنیکشن ہونے کا کیا ذریعہ ہے. کہتے ہیں از آن طرف حکم شد. خدا کی طرف سے حکم ہوا
پوچھنے کے لیے کوئی موبائل آن کیا، کوئی ٹیلی فون کیا، کوئی تار برقی کی، کسی سینٹرل ایجنسی کو اطلاع کی کہ دوسرے غیر ملک میں اطلاع کرنے لگا ہوں؟ جب کوئی بھی ذریعہ جو پوری دنیا میں آج تک مینز آف کمیونیکیشن تسلیم ہوئے ہیں وہ کوئی بھی استعمال نہیں ہوا، ان کا رب سے رابطہ کس طرح ہو گیا؟ کہ ہر کے برد ازاں طرف حکم شد، خدا کی طرف سے حکم ہوا، اب وہ پتہ چلے گا کہ میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کیا حشر ہوگا، تمہارا کیا ہوگا۔ کہتے ہیں یہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا کہ ہر کے بردستے تو بیت خاد کرد، گوکھے لکھو کھا باشند، ہر یک را کفایت خام کرد، تیرے ہاتھ پر جو بیعت کرے گا اس کا بیڑا پار ہے، خال کئی لاکھ آدمی کیوں نہ ہوں تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا جائے، نبی کو یہ نہ پتا ہو میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کا کیا حشر ہوگا، میرا اپنا کیا ہوگا، اور مولوی صاحب کو پتا ہو کہ جناب اس کا بھی حشر، اس کا بھی بیڑا پار، جو اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اس کا بیڑا پار۔ اس کو کس طرح ریکنسائل کریں گے؟ ریکنسیلیشن اس کی کس طرح ہوگی؟ تطبیق کس طرح کی جائے گی؟ ادھر اس عقیدے کو کہتے ہیں کہ یہ کفریات میں سے ہے کہ نبی کو یہ پتہ نہیں کہ میرا کیا حشر ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، اور ادھر اپنے پیر کے متعلق لکھتے ہیں، کہتے ہیں رب نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور ہاتھ ملا کے انہوں نے پوچھا مولا کریم ایک بندہ بیعت کرنا چاہتا کیا حکم ہے، جو کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا بڑا پاس کرتا، تو نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے بتا تو کیا کرے گا، تیری طرف سے کیا انعام ہوگا؟ کہا جو تیرا ہاتھ پکڑ لے گا نا، ابھی تیرا ہاتھ ہی پکڑے گا، سکھ ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، قاتل ہو سکتا ہے، کوئی ہو، تیرا ہاتھ پکڑتے ہی جنتی ہو جائے، تو اس کے مقابلے پر یہ زیادہ صحت مند بات نہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کیوں بھائی بات تو رفتہ رفتہ سمجھانے لگی ہے جی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جو کسی سے بھی سمجھے کہ کوئی مدد مل سکتی ہے وہ کافر ہے، اس لیے کہ خدا کے بغیر دینے والا کوئی نہیں۔ اگر ان کی اپنی اس کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ حضرت علی جو ہیں وہ پوری دنیا کے ولیوں کو ولایت دے سکتے ہیں، اور جو اس زمرے کے لوگ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ عرش سے لے کر فرش تک ہماری حکومت ہے، بادشاہوں کی بادشاہی میں دخل حضرت علی کو، تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی پیش کرتا ہوں، یہ اسی کتاب صراط مستقیم کا صفحہ نمبر 58۔ پتہ دھونی لانی کتنی مشکل تھا کہ نبانی کتنی اوکھی ہے۔ وہ ایک جنا سا نہ پہاڑا ہے نا، تو اصل میں گراں آیا تو مسیح ساڑی سٹی سے وہ بندے نے جلا اس کی کیریا نا، اسے کہا یہ ماڑا قصور نہ، میں تھوڑی یہ کہا کہ چوکا اگ لائی تھی سیکڑے سے بھی سی لگے نہ سا، بھی سی تھے لگے نہ سا، تو میں اتھا بھائی تھے سیکڑا سے، وہ جنی تو اتھا چوکا لائی ہوئے سارا پھیلی نا۔ یہ جناب مولا مرتضیٰ کی شان میں یہ صفحہ نمبر 58 ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اور لکھنے والے وہی مصنف اسماعیل دہلوی صاحب ہیں۔ اب جب تمہارا یہ عقیدہ کہ کوئی دے دلا نہیں سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا، کسی سے مانگنا حرام ہے، تو پھر یہ کس ٹھڑک میں تم نے لکھ دیا؟ چونکہ اولیاء اللہ کے تمام زمروں میں یہی بات تھی، ان دنوں یہ نہیں شوق جاگا کہ مجھے لوگ ولی مانے، تو پھر وہ ولیوں کی نقلیں اتارنے لگے، سمجھے؟ یہ لکھا ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں حضرت مرتضیٰ را یک نو تفضیل بر حضرت شیخین ہم ثابت است۔ کہتے ہیں ایک لحاظ سے حضرت مولا مرتضیٰ صدیق اکبر سے فاروق اعظم دونوں سے افضل ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ ہے، یعنی من کل وجوہ نہیں، ایک وجہ سے وہ سب سے افضل ہے، صدیق اکبر سے بھی افضل ہے، فاروق اعظم سے افضل۔ وہ کون کون سی وجوہ ہیں؟ کہتے ہیں کہ آن تفضیل بچے کثرت اتباع ایشاں، وہ جو ان کی فضیلت حضرت صدیق اکبر پر ہے اور فاروق اعظم پر ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان کے ماننے والے، ان کے مریدوں کی تعداد زیادہ ہے،
بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ چشتی کس کے مرید ہیں؟ مولا مرتضیٰ کے۔ قادری کس کے مرید ہیں؟ مولا مرتضیٰ کے۔ شاذلی کس کے مرید ہیں؟ مولا مرتضیٰ کے۔ بدوی کس کے مرید ہیں؟ مولا مرتضیٰ کے۔ زنجانی کس کے مرید ہیں؟ مولا مرتضیٰ کے۔ اور کبرویہ کس کے مرید ہیں؟ مولا مرتضیٰ کے۔ اور جو حضرت خواجہ اویس کرنی کا سلسلہ ہے، جس کو سلسلہ اویسیہ کہتے ہو، یہ غلط مشہور ہے کہ ان کی بیعت کسی سے نہیں تھی، سرکار سے محبت رکھتے تھے صرف، نہیں، ان کی بیعت جناب مولا مرتضیٰ سے ثابت ہے۔ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں سب لڑائیوں میں جناب مولا مرتضیٰ کے ساتھ تھے، تو ان کے ساتھ ہونے کے لیے پہلے بیعت کرنا ہوتی تھی، بعد میں ساتھ ہوتا تھا۔ سمجھ آئی بات؟ حضرت خواجہ اویس کرنی جو ہیں وہ حضرت مولا مرتضیٰ کے مرید ہیں، سلسلہ اویسیہ کے لوگ۔ یہ قادری نوشاہی کس کے مرید ہیں؟ یہ قادری مقیم شاہی کس کے مرید ہیں؟ قادری قلندری کس کے مرید ہیں؟ قادری وارسی کس کے مرید ہیں؟ چشتی نظامی کس کے مرید ہیں؟ چشتی صابری کس کے مرید ہیں؟ یہ سب پوری روئے زمین پر یہ سب پیری مریدی، ایک صرف نقشبندی ہے جو مرید ہیں حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کے، لیکن اس میں کمپلیکیشن بڑی ہے، اس طرح سے کہ حضرت صدیق اکبر کے خلیفہ ہیں حضرت سلمان فارسی، مگر صرف خلیفہ ہونا اور چیز ہے، مرید ہونا اور چیز ہے۔ جس کی بیعت سرکار سے تھی وہ صدیق اکبر سے بیعت کس طرح کرتا؟ ان کے آگے خلیفہ حضرت قاسم، حضرت قاسم حضرت صدیق اکبر کے پوتے ہیں، ان کے باپ جو ہیں ان کا نام ہے حضرت محمد بن ابی بکر، کیونکہ ان کی والدہ جو تھی حضرت اسماء بنت امیس، وہ پہلے بیوی تھی حضرت جعفر طیار کی، جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی تو بیوہ ہو کر نکاح ثانی کیا صدیق اکبر سے۔ صدیق اکبر سے یہ صاحبزادہ پیدا ہوا، لیکن یہ صاحبزادہ اس وقت کتنی عمر کا تھا جس وقت سرکار دو عالم السلام کا وصال ہوا؟ 10 مہینے کے تھے، اور بہت ساری روایتوں میں 3 مہینے تک بھی کم سے کم روایتیں ملتی ہیں۔ صحابی ہے کہ نہیں؟ بالاتفاق صحابی ہیں۔ اب جو کہتے ہیں امام حسن صحابی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ عمر چھوٹی تھی، او بندگان خدا علامہ بدر الدین عینی، آپ کی عمدۃ القاری شرح بخاری، کرمانی شرح بخاری، فتح الباری شرح بخاری، اور جتنی آپ کے علم المصطلح کی کتابیں سب کے اندر اس کو حضرت محمد بن ابی بکر کو سرکار کا صحابی مانا ہے۔ عمر چند مہینے ہے، اس وقت یہ نہیں پہچانتے یہ کون ہے، ارے چند مہینوں کا سرکار کو دیکھے تو صحابی ہے، اور سالہ سال سرکار کے کندھوں پر کھیلے پھر صحابی نہ ہو۔ بغض اہل بیت کی بھی بڑی یادگاریں دنیا میں رہیں گی، یہ بھی ایک یادگار ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بلکہ علامہ کرمانی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہا جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وصال کے بعد دیکھا مگر دفن سے پہلے دیکھا وہ بھی صحابی ہے، علامہ کرمانی نے لکھا ہے۔ ہاں، تو اب حضرت محمد بن ابی بکر اگر ہوں 10 مہینے کے، تو حضرت سلمان فارسی کا وصال ہوا ہے سن 32 میں، اس کا مطلب سرکار کے وصال والی تاریخ وہ 10 مہینے کے ہیں، 2.5 سال گزرے ہیں حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو۔ آگے جناب چلیے تو 10 سال گزرے ہیں حضرت فاروق اعظم کے، 22.5 ہو گئے، آگے چند سال گزرتے ہیں تو 32 ہو گئے، تو آپ 10 کو 10 منفی کریں 32 سے تو 22 رہ جائیں گے، تو 22 سال میں مشکل سے شادی ہوتی ہے۔ ان کا بیٹا اس پوزیشن میں کب کس طرح آ سکتا ہے کہ وہ حضرت سلمان فارسی کا خلیفہ بنے؟ سلمان فارسی کے وصال ہوا ہے 32 میں۔ اس وقت میرے پاس وہ اتفاق سے وہ میرے وظائف کی کتابوں میں وہ کتاب بھی موجود ہے جس میں ان کا سنہ وصال لکھا ہوا ہے، اور یہ جو موسیٰ شریف کے بزرگان ہیں ان کے قلم سے لکھا ہوا ہے۔ سید علی اکبر شاہ صاحب دہلوی جنہوں نے پوری سوانح حیات لکھی، خواجہ عثمان دمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال ان کا ہوا تو وہ سن 32 تھا۔ سن 32 میں اگر ان کا وصال ہوا ہو تو 22 سال کل عمر بنتی ہے، تو اس وقت وہ غربت کا زمانہ، معاشی دقتیں، اس وقت میں تو اس عمر میں بچہ بالغ ہی ہو سکتا ہے، اتنی وہ کمائی تو نہیں کر سکتا کہ شادی کرے۔ اگر شادی بالفرض کر بھی لے تو اس کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سلمان فارسی کا باپ خلیفہ نہ ہو تو بیٹا خلیفہ ہو۔ سمجھ آئیے بات؟ سمجھے بات؟ پھر اس کے بعد حضرت خواجہ جنید بغدادی کو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بتلایا ہے۔ اس میں تو کوئی ٹوٹی پھوٹی روایتیں ملتی ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن خواجہ ابوالحسن کرکانی اور حضرت باعث بستامی کے درمیان ہرگز ملاقات ثابت نہیں۔ کس طرح کہ 269 میں وصال ہے حضرت باعث بستامی کا،
اور 305 میں ولادت ہے حضرت ابوالحسن خرقانی کی، 36 برس کا زمانہ پیر اور مرید کی ولادت اور وفات میں حائل ہے، تو یہ حضرت صدیق اکبر کا سلسلہ ہے۔ اب یہ باقی جو سلسلے ہیں طریقت کے سارے جناب حضرت قرار کے تحت ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کثرت اتباع عشم و وساط مقامات ولایت بل سائر خدمات است، جو طریقت اور روحانیت کے تمام اور علمی سیگے جتنے بھی ہیں ان کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ حضرت حیدر کرار ہیں، اور کہتے ہیں مثل قطبیت و غوثیت و ابدالیت وغیرہ ہما از عہد کرامت مید حضرت مرتضیٰ تا انقراض دنیا ہما بواسطہ ایشان است، خواہ وہ قادری ہو، خواہ وہ چشتی ہو، خواہ وہ نقشبندی ہو، خواہ وہ سہروردی ہو، خواہ وہ شاذلی ہو، خواہ وہ بدوی ہو، خواہ وہ زنجانی ہو، خواہ وہ خلوتی ہو، خواہ وہ شتاریہ ہو، خواہ وہ درکاویہ ہو، خواہ دندراویہ ہو، خواہ کبرویہ ہو، خواہ اویسیہ ہو، کسی بھی سلسلے کا کوئی ولی ہے تو ولی بنانے کا کام علی کرے گا۔ ہاں اچھا، اس سے آگے چلے، کہتے ہیں کہ بدر سلطنت سلاطین و امارت عمرہ ہم ہمت اشارہ دخل ہست کا کوئی بادشاہ بنتا ہے، علی نہ بنائے تو نہیں بنتا۔ ہاں سمجھ آئی یہ بات؟ یہ اسماعیل صاحب دہلوی اپنی صراط مستقیم کے اندر صفحہ 58 کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہیں عطیہ الہی بمقابلہ آنست گائے انتظام خلافت مملکت سلطنت در آل اطہر ایشاں صورت نہ بستا کا، چونکہ ظاہری حکومت جو تھی اور ان کے بارے میں اکثر پریشانیاں پیش آتی رہیں تو اللہ تعالیٰ نے باطنی حکومت ساری ان کے حوالے کر دی۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اب کوئی کہے جناب کائنات میں علی اور نبی تن کے بھی توڑ کے دو نہیں کر سکتا، تو دوسری جگہ کتاب میں لکھے کہ علی بادشاہ بنا سکتا ہے، علی گورنر بنا سکتا ہے، علی غوث بنا سکتا ہے، علی قطب بنا سکتا ہے، اور قیامت تک بناتا رہے گا۔ کیوں بھائی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور وہ کہتے ہیں اس طریقے کے جو لوگ ہیں یہ کہہ سکتے ہیں جناب کہ کائنات میں عرش سے لے کر کے فرش تک یہ ہماری اپنی حکومت ہے۔ صفحہ 110 ہے اسی کتاب کا، یعنی جناب حیدر کرار جس مشن کے آدمی ہیں اس مشن کا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ساری کائنات پر میری اپنی حکومت ہے۔ یہ وہی کتاب ہے صراط مستقیم، حاشیے پر لکھا ہوا صراط مستقیم، صفحہ نمبر 101 ہے۔ اگر کوئی آدمی فوٹو اسٹیٹ کرانا چاہے تو وہ بھی کرا سکتا ہے، میری اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کہتے ہیں در تصرف عالم مثال و شہادت می باشن، کہتے ہیں وہ ارباب این مناسب رفیع، ان اونچے درجے والوں کی جو شان ہے، معزون مطلق در تصرف عالم مثال و شہادت می باشن، ان کو خدا کی طرف سے مکمل طور پر بغیر کسی ریسٹرکشن کے اجازت ہوتی ہے، جو چاہو سو کرو۔ ہاں معزون مطلق کے یہی معنی ہے، ان کو اجازت ہوتی ہے لیکن اجازت پر پابندی کوئی نہیں ہوتی، یہی مطلب جو چاہو جہاں چاہو جیسے چاہو کرو۔ سمجھ آئی بات؟ اور عالم مثال میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی آنکھیں بند کرو نا تو جو خواب کے اندر نظر آیا نا وہ عالم مثال ہے۔ عالم مثال کے اندر بھی جو چاہیں تبدیلی کریں، ان کی اپنی مرضی ہے، ظاہری حالات کو باطنی میں تبدیل کریں۔ جیسا کہ بہجت الاسرار کے اندر لکھا ہے کہ حضرت غوث ثقلین کی بارگاہ میں ایک درویش آئے، ان کا فلاں علاقے میں جانا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے؟ ان کا جاؤ، کوئی عرض نہیں، اللہ کا نام لو جاؤ۔ پہلے اپنے مرشد سے پوچھ چکے ہیں ادھر جاؤں کہ نہ جاؤں، مرشد نے بتلایا کہ تو فلاں جگہ جب جائے گا نا تو شیر تجھ پر حملہ آور ہوگا، وہ تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، اس لیے نہ جاؤ۔ بعد میں سرکار بغداد سے جب مل کے بات کی، انہوں نے کہا جاؤ کوئی بات نہیں۔ واپس خیریت سے آ گئے تو اپنے مرشد پاک سے جا کے ملاقات کی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں شیر پھاڑ کھائے گا، تو شیر نے تو کوئی نہیں پھاڑا۔ ان کا بعد میں حضرت غوث پاک کے پاس کیوں گئے تھے؟ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے، یہ بہجت الاسرار میں ہے۔ ان کا سرکار بغداد کے پاس کیوں گئے تھے؟ ان کا ویسے دعا کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کچھ نہیں ہوگا، جاتے کہتے جاؤ، جس سفر پر جانا چاہتے ہو جاؤ، کچھ نہیں بگڑے گا۔ کہ جس کا میں نے ریفرنس کوٹ کیا تھا کہ فلاں جگہ شیر حملہ آور ہوگا، ایمانداری سے بتلاؤ کہ سوتے کے دوران تم پر شیر حملہ آور ہوا کہ نہیں ہوا؟ بندگان خاص اللہ الغیوب، وہ خواب میں دیکھ رہا ہے، یہ عالم مشاہدہ میں دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے عالم مثال ہے اور ولی کے لیے عالم مشاہدہ ہے۔
ہاں اس کے لیے عالم خواب ہے، اس کے لیے عالم خواب ہے، اس کے لیے عالم مشاہدہ۔ عالم مشاہد۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عالم دو مختلف حیثیتیں رکھتا ہو کسی کے لیے؟ وہ جو خواب کے اندر تم نے دیکھا نا، یہ غوث پاک کی اسپیشلٹی ہے امت میں۔ کائنات میں ایک ہی ولی اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے جو واقعات کو خواب میں بدل سکتا ہے۔ وہ واقعہ اس نے ہونا تھا لیکن غوث پاک نے اپنے کرامت کی قوت سے اس کو خواب میں بدل دیا۔ تو جس کو غوث پاک کہتے ہیں اس نے حضرت علی کے سمندر سے قطرہ پایا۔ سمجھ آئی یہ بات؟ یہ جو انہوں نے کہا کہ میں مٹی میں مل کے مٹی ہونے والا ہوں، یہ اس کتاب ہے تقویت الایمان کے اندر ہے۔ میں مٹی میں مل کے مٹی ہونے والا ہوں، جس سے باقی مخلوق جو ہے وہ مٹی ہوتی ہے، اس طرح میں بھی مٹی ہونے والا ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں یہ ابن قیم کی کتاب ہے۔ ابن قیم انہی کے سلسلے کا آدمی ہے۔ جو ابن تیمیہ ہے اس کا ممتاز شاگرد جو سب سے زیادہ ہے وہ یہی ہے۔ دو آدمی اس کے ابن تیمیہ کے مشہور شاگرد ہیں، ایک کا نام ابن قیم ہے اور دوسرا کا نام عبدالہادی ہے، جنہوں نے اس کی بدعقیدگی کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی مٹی میں مل کے مٹی ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں، صفحہ 63 پہ یہ حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سے دن میں درود زیادہ پڑھا کریں؟ فرمایا کہ صلو علیہ یوم الجمعۃ لأنہ یوم مشہود، تم جمعے والے دن زیادہ کثرت سے درود پڑھا کرو کہ فرشتے آتے جاتے ہیں۔ فرشتے آکھا سنا کہ بندے کی کیاں بنا لائیں پردیت بڑا فسادی اسی انہاں کہا وہ شریک ولی نے ٹھا پرانا لگا ہے، وہ اس دیڑے جلے اشوں تو اس دیڑے نہ غافل ہے، ویسے تو پڑھنا چاہیے ہر روز، لیکن اس دیڑے کی خاص طور پر یاد ہے وہ شریک اشوں دے سکا کہ تساں چپ کیتے نہ بیٹھے ہو۔ ہاں کہتے ہیں اس دن درود شریف پڑھا کرو۔ اس صحابہ بڑے متجسس سے ہوئے کہ آپ سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا ما من عبد یصلی علیہ الا بلغ صوتہ خیس و کان، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو مجھ پر درود پڑھے اور میں اس کی آواز اپنے کانوں سے نہ سنوں۔ حضرت ابو درداء اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اوا بعد موت کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کے موت کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ نعم وبعد موتی، ہاں میری موت کے بعد بھی اسی طرح میں سنا کروں گا۔ اس وقت سرکار نے فرمایا لأن اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اس وجہ سے میں سنوں گا کہ میرے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئے گی، بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آنے والی ساتھ گزری ہوئی ساتھ کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوگی۔ نبیوں کی باڈیوں کو کوئی طاقت چھیڑ نہیں سکتی۔ اب جب حدیث صحیح ان کے اپنے ریکارڈ میں موجود ہے، یہ ابن قیم کی کتاب جلاء الافہام ہے جی، صفحہ نمبر 63 ہے جی، حضرت ابو درداء اس کے راوی ہیں جی، اور عبارت جو میں نے پڑھی وہ زبانی پڑھی ہے کہ مجھے الحمدللہ وہ یاد ہے۔ تو اس بنیاد پر اب ہم یہ پوچھنے کی پوزیشن میں ہیں کہ نہیں کہ یہ عقیدہ تو کفریہ ہے، کیونکہ یہ حدیث مشہور ہے اور بعض اہل علم نے اس کو کہا حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، اس کا منکر تو مسلمان رہنا مشکل ہے۔ میں اگرچہ کسی کو کافر نہ کہنا پسند کروں گا، لیکن یہ بات تو میری سمجھ میں آسانی سے آتی ہے، وہ آدمی گمراہ تو یقیناً ہے۔ کیوں؟ حدیث مشہور ہونے پر تو اس کا کوئی اختلاف ہی نہیں کسی کا۔ حدیث مشہور کا جو منکر ہوتا ہے وہ مبتدع اور گمراہ مانا جاتا ہے۔ اگر حدیث صحیح بتلائے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کیا کسی بھی نبی کی باڈی کو کوئی اجزائے ارضی جو ہے وہ چھیڑ نہیں سکتے، تو حدیث مشہور کا منکر جو ہوگا وہ تو مبتدع ہوگا، گمراہ ہوگا، گمراہ کن ہوگا۔ تو اب ان کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ نہیں کہ جناب یہ سمجھ لینا انتہائی گستاخانہ ہے، انتہائی بے ادبانہ ہے اور گمراہانہ ہے اور گمراہ کن کتابیں ہیں یہ، اس لیے مسلمانوں کو ان کے پڑھنے سے باز رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ وہ ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر 5 اور 6 پر اسی تقویت الایمان کے اندر ہے کہ یہ جو نام رکھنا ہے یہ پیر بخش اور عبد النبی اور سالار بخش وغیرہ وغیرہ یہ حرام ہے اور ایسا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ابھی میں یہ
ریکارڈ آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں ان کی اپنی کتابوں میں اپنے بزرگوں کے بارے میں کیا ہے۔ ابھی رشید احمد صاحب گنگوئی کا شجرہ مادری بھی اور پدری بھی دونوں پیش کریں گے، پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ جس کو شرک اور کفر کہتے ہیں وہ ان کے گھر میں ہے کہ نہیں۔ ہاں جی، پہلا باب توحید و شرک کے بیان میں اول سننا چاہیے کہ شرک لوگوں میں بہت پھیل رہا ہے اور اصل توحید نایاب ہے، لیکن اکثر لوگ شرک و توحید کے معنی نہیں سمجھتے اور ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، حالانکہ شرک میں گرفتار ہیں۔ سو اول معنی شرک و توحید کے سمجھنا چاہیے تا برائی اور بھلائی ان کے قرآن و حدیث سے معلوم ہو۔ سننا چاہیے کہ اکثر لوگ پیروں کو اور پیغمبروں کو اور اماموں کو اور شہیدوں کو اور فرشتوں کو اور پریوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ جاؤ کڈی دی ہے تو نے پچھلے مانگیاں تو پھر جہاز جا رہا ہے جدے کے بندرگاہ سے کئی 100 میل دوری پر، اس کا تیل ختم ہو گیا اور وہ اب ڈوبنے کی پوزیشن میں آ گئے، تو وہاں ان کا ایک مرید ہے، وہ اس طرح مراقبے میں بیٹھ جاتا ہے اور مراقبہ کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حاجی امداد اللہ صاحب نے ایک طرف سے کاندھا دیا ہوا، دوسری طرف حافظ زامن صاحب نے دیا ہوا۔ یار بھلی بات ہے، کئی بونسا دعا نہیں لوڑ کے بھائی گوسے پاک تو پوری جنج جی ڈبی کلیوں کڈی، پھر مولویاں نہیں پی رہی ہے نا، دو جنے لڑی کر اگر مولوی ڈوبا ہوا بیڑا تیرا سکتے ہیں تو غوث پاک کے تیرانے میں کیا مذاقہ ہے۔ اور یہ جو شعب ثاقب لکھے نا حسین اب صاحب مدنی نے، اس شعب ثاقب کے اندر بھی یہ بتلایا کہ اگرچہ پیر دور ہو لیکن روحانی طور پر دور نہیں ہوتا، کوئی مشکل پیش آئے تو اسے گردن جھکا کے دل پر غور کر کے تو اپنے شیخ کا تصور کر کے سوال کرے، اور سوال کی جو شیخ کی روح مدد کرے گی۔ خدا سے کیوں سوال نہ کرے؟ ہر وقت خدا کا ذکر کرتے ہو، اس جگہ شیخ کا ذکر کیوں کرے؟ جب چاروں طرف سے لوگوں نے دبایا نا تو پھر انہوں نے پیر بننے کی ٹرائی کی، یہ اثر کیسا ہوا؟ اچھا ہے ہاں، اس پہاڑیے آخیا سکا بے ماڑا دل کرنا اس میں سنداری ہوئی گچھاں، اس آخیا پتر بنانے نے دل تو ماڑا بھی کرنا، بنانے جنی لوگ بے ایمان ہوئی گئے، اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور ان کی منتیں مانتے ہیں اور حاجت برائی کے لیے ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں اور بلا کے ٹلنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام عبد النبی رکھتا ہے، عبد النبی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کا غلام۔ یہ جو ان کے دادا تھے نا شاہ ولی اللہ، یہ بیٹے ہیں شاہ عبد الغنی کا، تو شاہ عبد الغنی بیٹے شاہ ولی اللہ صاحب کے، شاہ ولی اللہ صاحب بیٹے شاہ عبد الرحیم صاحب کے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کی شان میں کتاب لکھی ہے مولوی ولی اللہ صاحب نے، اس کا نام ہے انفاس العارفین۔ انفاس العارفین کے ذریعے لکھا موجود ہے کہ جس وقت میرے والد صاحب کے نانا فوت ہونے لگے تو انہوں نے کچھ یادگاریں ایسی چھوڑی کہ جو سب خود میں تقسیم کی گئی، لیکن میری دادی کو شاہ عبد الرحیم صاحب کی والدہ کو انہوں نے ایک شجرہ دیا۔ ماں کہنے لگی باقیوں کو پیسے دیے، اس کو کاغذوں کا پلندہ دیتے ہو؟ وہ ایک بٹوارا نہیں مائی کراچی اچھا لگی نا، گجر خانوں ٹکٹ گدا تو کاغذ پر لکھی تھا بھائی ٹکٹ کراچی نہ کٹی تو منہ رن ماریا تو کہ کون گسے میری کاغذ دیں، تو کہہ لگنا ہے ماڑا جی کاغذ دینا پھرنا ہے، اصل نے پٹوارا کاغذ دینا طلاق دینے کی آ ہے، تو کون گسے جا می کاغذ دیں، میں تھوڑی ماؤ نہیں بزا آئی ہاں، می کاغذ پہ بکر پہ نا کدھا دینا کاغذ ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹکٹ ہے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میری والد صاحب کی جو نانی تھی، انہوں نے ان سے کہا کہ اس کو بھی کوئی ویلیویبل چیز دینا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کو جو شجرہ دے رہا ہوں یہ پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ ان برکت والے لوگوں کی برکت کی وجہ سے اس کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو ان لوگوں کا روحانی وارث ہوگا جن کے نام اس شجرے میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور تم تو کہتے ہو نبی کو پتہ نہیں پیٹ میں نہ رہے یا مادہ، وہ مولوی صاحب کون سے گزرے ہیں کہ جن کو یہ پتا ہے کہ اس میری بیٹی کی شادی ہوگی، یہ مرے گی کب، اس کی شادی کس سے ہوگی،
اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا، وہ اتنا لائق فائق ہوگا، وہ ہوگا ان کے ناموں کی برکت سے۔ ان ناموں میں ایک نام ہے جس کا نام ہے عبد النبی کشاشی، الفاظ ہاں کشاشی کہتے ہیں کباڑیے کو۔ یہ ایک بڑے ولی اللہ شخص تھے، نام ان کا غالباً احمد تھا، لیکن ہوا ایسا کہ لوگ ان کے گردا گرد جمع ہونے لگے، تو اس وقت کی حکومت کو کھٹکا ہوا کہ لوگ اس کے بڑے پیروکار ہو گئے ہیں، کہیں ہمارا تختہ نہ الٹ دے۔ اس وقت ان پر پابندی عائد کر دی کہ یہاں مدینہ شریف میں نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا یار مدینہ شریف سے نہ نکالو، اور کوئی پابندی لگا۔ انہوں نے کہا تم روزے شریف پر آ کے بیٹھو، ساری دنیا تمہارے گرد گرد اکٹھی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں روزے شریف پر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا لوگوں کو تم بیعت کرتے ہو، ان کا وعدہ کر دو بیعت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا پھر اور کوئی باعزت کام کرنے لگ جاؤ۔ ان کا سب سے جو حقیر کام ہے مجھے بتاؤ، میں اس شہر میں وہ کروں گا، پکارے کوئی دتکارے کوئی، دیوانہ سمجھ کے مارے کوئی، میں بن کے بھکاری پھرتا پھروں طیبہ کے بھرے بازاروں میں، میں کچھ نہیں مانگتا۔ انہوں نے کہا یہ کباڑیے کا کام کر سکتے۔ تو وہ ٹین ڈبے بوتلیں گتے اکٹھے کر کے انہوں نے کباڑ کی دکان بنا لی، کباڑ خانہ بنا لیا۔ ان کا نام ہے کشاشی۔ کہتے ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب نے سال ہا سال ان کی خدمت میں استفادہ کیا، ان سے روحانیت سیکھی، اللہ اللہ کرنا سیکھا۔ یار تم تو کہتے ہو اس نام والا مشرک ہوتا ہے، وہ تو تمہارے پردادا نے اسے استفادہ کیا ہے، نام عبد النبی ہے۔ اور کشاشی کہتے ہیں کباڑیے کو، کباڑیا بھی ہے عبد النبی بھی ہے، جس نام کو تو شرک کہتا ہے اس کا مطلب مشرکوں سے تمہارے دین کا استفادہ ہوا ہے۔ اور اپنے بیٹوں کے نام مدار بخش، کوئی سالار بخش، کوئی غلام محی الدین، کوئی غلام معین الدین، اور ان کے جینے کے لیے کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھتا وغیرہ۔ یہ سمجھ میں آ گیا نا یہ نام رکھنا شرک ہے۔ ابھی بتاتا ہوں کہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی کے نانا کا کیا نام تھا، دادا کا کیا نام تھا، دونوں شجرے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے جس طرح کی باتوں کو یہ پورے مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں، اپنے گھر میں ان کا کیسا حال ہے۔ روسی پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ یہ لیجئے، یہ ان کا شجرہ ہے جی۔ کہتے ہیں مولانا رشید احمد صاحب کا یہ جو پدری شجرہ ہے یہ وہ ہے۔ چنانچہ باپ کی جانب سے خاندانی سلسلہ جس کو حضرت نے خود بیان فرمایا تھا اس طرح ہے: مولانا رشید احمد صاحب بن مولانا ہدایت احمد صاحب بن قاضی پیر بخش۔ ابھی تو کہہ رہے یہ شرک ہے، پھر یہ مشرکوں کی اولاد میں سے تھے یہ پیر بخش۔ یہ تو ان کے پردادا کا نام نکل آیا۔ ان کو اگر وہ مشرک ہو تو پھر بیوی اس کے نکاح میں تو نہیں رہی نا، پھر آگے اولاد اس کی کس طرح کی ہوگی، یہ مشکل ٹھہرے گی۔ ایسے تو سمجھتے کوئی بات نہیں، اگر وہ مشرک بھی ہے تو کیا حرج ہے۔ نہیں، بیوی اگر مسلمان ہے، میاں کا نام پیر بخش ہے، وہ مشرک ہے، اس کا تو نکاح منسوخ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد جو بچے پیدا ہے اس کا کیا بنے گا۔ اچھا، یہ ان کا جو ہے پدری شجرہ ہے۔ آگے تھوڑا سا آگے اور بھی پڑھ لیں، کچھ جائزہ ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد بن قاضی غلام حسن بن قاضی غلام علی۔ ہاں جی، اب بتاؤ غلام علی جب نام ہوگا تو پھر کیا بنے گا، غلام حسن جب نام ہوگا، ہاں یار یہ تو شرک سے بھرا ہوا ہے تمہارا شجرہ۔ گھنٹہ غالباً بول چکا ہوں، تو ابھی تو ان کا چیپٹر مکمل نہیں ہونے پاتا، اس وقت بہت سارا ٹائم لگے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے کچھ وقت دینا چاہیے اور ٹاپک دینا چاہیے۔ یہ کہنا کہ وہ کتاب نال کی ہے میں پیش کرنی، یہ کہ نکاح مسوم آخر می پستول دیو ہمیں ڈز کرا تو مرزا بگانے کی ڈز کرنا آپ ہے کہ ڈز کر چلے۔ کتاب پیش کرنا عالم کا کام ہے۔ یہ جتنی حدیثیں پیش کی ہیں اگر تمہارے سامنے وہ پیش کر دیتے، وہ کہتے یہ تو حدیث پر سے ثابت ہے، تمہارے شاہ صاحب نے کیوں نہیں تمہیں بتلایا؟ تو جب شاہ صاحب کے سامنے آئے تو پھر تو دینے پڑ جائیں گے نا، وہ حدیثیں منسوخ ہیں جن کو تم استعمال کر رہے ہو۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، سلام پڑھتے ہیں جی۔ حرم شریف طواف کر دیا، وضو ٹوٹ گیا، کیا کرنا چاہیے؟
جا کے وضو تازہ کرنا چاہیے. دم تو نہیں کرنا, جی دم تو نہیں کرنا. نہیں, وہ دم ہمیشہ اس پر پڑتا ہے جس میں ارتکاب کی صورت ہو, آدمی خود جان بوجھ کے وہ گناہ کرے. وضو کا ٹوٹنا ایک ایکسیڈنٹ ہے, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. یہ بھی حدیث ہے جی سرکار دے روزے تے نہیں جانا چاہیے. آج کل غیر مقلد دے دستے ہیں نبی پاک دی حدیث ہے. نہیں دیکھیں, نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ بدعقیدہ لوگ کچھ تراشیں. نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا, پہلے میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا ہوا تھا, اب میں تمہیں کہتا ہوں زیارت کیا کرو, اب تمہیں اجازت ہے. جو اس حدیث کے یہ ناسخ حدیث ہے, اس سے پہلے کی حدیثیں ہیں, ہم اس پر غور کریں گے. سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی حدیث مرفوع ہے. سرکار نے فرمایا کہ جو آدمی من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت فیہا وجبت لہ شفاعتی, جو شخص مدینہ شریف آ کے مر سکے اس کو مدینہ ہی مرنا چاہیے کیونکہ میں اس کی شفاعت کروں گا. اسی کے ساتھ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے. عماد الدین ابن کثیر نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس کے ماتحت لکھا ہے کہ حضرت یعنی یہ جو حضور کی بارگاہ سے رابطہ ہے سرکار کی زندگی تک ہی ہے یا سرکار کی ظاہری زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی سرکار کی قبر پر بھی جا سکتا ہے. اس کے جواب میں یہ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے. عماد الدین ابن کثیر ان کا بابا آدم سمجھا جاتا ہے. یہ آدمی جو ابن تیمیہ ہے نا اس کا بڑا ممتاز شاگرد بھی ہے, لیکن زیادہ تکلیف اس کو یہ داماد بھی ہے اس کا. ہاں پچھلا رشتہ ہے نا صاحب. یہ کہتے ہیں وہاں بات سنو, ابھی انتظار کرو, کہتے کیا ہے, ابھی اگلی بات ختم ہوئی نہیں شروع کر دیتے ہو. یہ سوال کا بھی سلیقہ آدمی کو پتہ ہونا چاہیے. نہیں ٹھہر جا بھائی, مجھے اگلی بات کا جواب دے رہے ہیں. یہ کہ قبر پر آنا چاہیے کہ نہیں, اس سے میں مخالف دھڑے کی شہادت پیش کر رہا ہوں. عماد الدین ابن کثیر ان کا بابا آدم سمجھا جاتا ہے. یہ محمد بن عبد الوہاب نے کہا پہلے درجے کی تفسیر معتبر ہے طبری, دوسرے درجے کی ہے معالم التنزیل, تیسرے کی ہے یہ عماد الدین ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر. بدعقیدگان میں یہ بڑا پہلا آدمی ہے مفسر. اس کو ہمارے سنی علماء پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ عقیدے میں کیسا ہے, عقیدے میں کھوٹا آدمی ہے, دوسرے دھڑے کا آدمی ہے. یہ بتاتا ہے کہ حضرت عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اعرابی آیا, اس نے آ کر سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے یہ بات کہی کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سرکار کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جو آدمی گنہگار ہو وہ آپ کے دربار میں آئے, اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سفارش کر دیں تو پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے گا, گناہ معاف ہو جائیں گے. یا رسول اللہ اذنبت کثیرا وجئتک مستغفرا من اللہ سبحانہ وتعالی فاستغفر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبر پر اس نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں, توبہ کر لی ہے, آپ کی بارگاہ میں آئے کہ آپ میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں. اور یہ اشعار اس نے پڑھے یا من دفن بالقاء اعظمہ طاب من طیبہن القاء والعکم. یہ الفاظ ہے کہ میں اس جگہ آیا ہوں کہ جس جگہ نبی پاک علیہ السلام یا من دفنت بالقاء اعظمہ, اے وہ شخصیت کے جس کا ایک میدان میں ایک ہموار جگہ میں ایک مزار بنا ہوا ہے, طاب من طیبہن القاء والعکم, کہ جن کی ہڈیوں کی برکت سے تمام میدان بھی اور دشت و دمن بھی اور ٹیلے چھارے جو خوشبودار ہو گئے ہیں. اور اب میں آپ کی بارگاہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں. یہ کہہ کے اٹھ کے چل دیا. تو کہتے ہیں حضرت عتبی کہتے ہیں غلبت عینائی, مجھے اس پر نیند کا غلبہ ہوا. تو پھر میں نے رأیت رسول اللہ علیہ وسلم یقول کہ الحق الاعرابیہ, یہ جو اعرابی گیا ہے اس کو جا کے پکڑو اور فقل لہو, اس سے یوں کہو استغفرت اللہ سبحانہ وتعالی, استغفرت اللہ سبحانہ وتعالی, میں نے رب سے تیرے لیے معافی مانگی ہے, غفر اللہ لک, اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. یہ جا کے اس کو خوشخبری سنا. اگر قبر پر جانا منع ہوتا تو سرکار اس کو یہ بشارت کس نے سناتی؟ وہ کہتے ہیں میں قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ہاں
تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ہر بدھ کو وہاں جاتے تھے احد شریف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر کہ ان کے وصال کا ان کی شہادت کا دن وہ یاد تھا، اور سال میں جس سال پورا ہوتا تھا تو تمام جتنے آل احد تھے ان کے مزار پر جا کر سرکار دعائیں مانگتے تھے. تو سرکار کا خود جب عمل سے ثابت ہے یہ عمل، تو پھر کس نے یہ کہنا درست ہے قبر پر مت جاؤ. باب زیارت القبور مشکات شریف جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد میں سرکار کی قبر شریف پر جایا کرتی تھی اور پردہ نہیں کیا کرتی تھی. بعد میں جس وقت میرے ابا جی کا وصال ہوا تو ان کی بھی قبر وہاں بنی تو میں پردہ نہیں کیا کرتی تھی. فلما دفن عمر، جب جناب فاروق اعظم کا وصال ہوا تو میں آپ کی قبر پر زیارت کے لیے جایا کرتی تھی. تو کن تو اتقنع، میں اس وقت اوڑھنی لیا کرتی تھی، اپنے چہرے کو ڈھانپا کرتی تھی، حیا من عمر، عمر سے شرم کی وجہ سے. تو پھر حضرت سیدہ عائشہ کا جب جانا ثابت ہے تو پھر کس نے کہنا، وہ کہنا کس نے ممکن ہوگا. جناب سیدہ خاتون جنت آپ سرکار دو عالم السلام کے قبر کی مٹی اٹھا کے سونگتی ہیں، وہ کہتی ہیں ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا، کہ جو آدمی نبی پاک کے قبر کی مٹی سونگنے والا ہے اگر ساری زندگی کو خوشبو نہ سونگے اس کا کیا بگڑتا ہے. اگر میں اس وقت تھکا ہوا نہ تو ہزاروں دلائل اس پر پیش کرتا تھا. یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بالکل اچھی طرح جناب. اگر یہ پہلے کو کوئی تیار نہ ہو تو اس موقع پر عربی تو بولی نہیں جا سکتی، نہ شعر پڑھے جا سکتے. یہ حضرت خاتون جنت کے بھی شعر ہیں. ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ملتی ہے جو انہوں نے کہا یہ مت کہو کہ ضرورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار دو عالم السلام کی زیارت کی. تو وہ کہتے ہیں جب زبان سے کہنا درست نہیں ہے تو پھر کرنا کس طرح درست ہے. لیکن جس جگہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کا یہ کوٹیشن پیش کیا ہے قاضی ایاز نے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آل مدینہ کی زبان میں عام طور پر مردے کو دیکھنے کو زیارت کہتے ہیں. اس لیے وہ یوں نہ کہے کہ ضرورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یوں کہ سلم تو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار کا سلام کیا. وہ جانے میں کھڑی شریف سلام کرنے گئی نا، اے امام مالک نے تعریف سمجھا. ہاں سنگیہ تو جرا سوال کرنا سکا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں، ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گھر تھوڑے چکوال نے علاقے جے، تھوڑے گھر چکوال نے علاقے جے گھر میں لاہور میں یار تلفظ عائشہ نے اس طرح کیا یہ چکوالیے کرنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اچھا رضی کل ہاں کیا ہوا پھر؟ تو باربی جو نا ہمارے لیڈز کے انہوں نے وہ پرنٹ کروا کے نا ہمیں بانٹے تھے کہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھا ہے نا کہ خوبصورتی کے بارے میں، ہیں ان کی بیوٹی کے بارے میں لکھا ہے کس کی خوبصورتی کے بارے میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. تو انہوں نے وہ میگزین چھپوایا اور وہاں ان کو دکھایا کہ دیکھو انہوں نے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے. تو میں پھر وہاں ہماری مسجد کے امام پہ وہاں لے گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں، یہ جو ہدایت بخش ہے اس کتاب کا نام ہے ایسا نہیں نہیں مجھے پہلے وہ بات دکھاؤ، جب بات ہی معاملہ تو جواب کہہ دوں. اصل حقیقت یہ ہے کہ تسانو اور رسالہ دسنا چاہیے تا اودے بارے چ حضرت بات کوئی بات ملے تو اس کا جواب ہوتا ہے. سوال بنتا ہی نہیں تو جواب اس کا کیا. تسانو دسنا جب بات ہی آگے پیچھے سے کٹی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے بیوٹی کا ذکر کیا، فلاں کا ذکر کیا، کچھ سوال بنے نا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، وہ ٹیکسٹ اس کا کیا ہے، وہ کہاں ہے وہ کتاب، اور انہوں نے اس کی تردید میں کیا لکھا ہے وہ کہاں ہے. آپ کی زبان سے تو کسی سوال کا مفہوم نہیں پتہ چل رہا. سلام پڑھے. بہتر گل کی حضور نے ٹھیک ہے. مصطفیٰ جان